السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک صفدر حیات کی تقسیم ہند سے پہلے کی ایک نئی کرائم سٹوری سنتے ہیں۔ یہ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں میں مشرقی پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے میں متعین تھا۔ شام کے وقت ہم ایک کیس کی تفتیش کے سلسلے میں کھیتوں میں سے گزر رہے تھے۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا اور اس کی سنہری کرنیں حد نگاہ تک پھیلے ہوئے کھیتوں پر عجیب بہار دکھا رہی تھیں۔ فضا میں پرندوں کی ملی جلی آوازیں پھیلی ہوئی تھیں جو اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ میرے ساتھ دو آدمی تھے، ایک سپاہی اور ایک سکھ حوالدار تھا جس کا نام ہرنام سنگھ تھا۔ اس کا مشاہدہ بہت تیز تھا اور وہ چلتے پھرتے اپنے چاروں طرف نظر رکھتا تھا۔ جس جگہ پر ہم چل رہے تھے اس کے بائیں جانب ایک برساتی ندی تھی جس کا بیشتر حصہ خشک پڑا تھا۔ کہیں کہیں پانی کھڑا تھا جہاں سے لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلاتے تھے۔ ندی کے کنارے پر ایک متروک احاطہ نظر آ رہا تھا جس کے اندر ایک چھپر اور ایک نیم پختہ کمرہ بنا ہوا تھا۔ غالباً کسی زمیندار نے اسے مویشیوں کے باڑے کے طور پر بنوایا تھا اور ضرورت ختم ہونے پر اسے یوں ہی چھوڑ دیا تھا۔ احاطے کی دیوار جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی اور اندر خضرو پودے اوکھی کر کے چند درخت اگے ہوئے تھے۔ جب ہم اس احاطے کے قریب پہنچے تو میں نے چھپر کے نیچے ایک شخص کو دیکھا جس کا انداز کچھ مشکوک سا تھا۔ وہ دیوار کے ایک ٹوٹے ہوئے حصے سے نکل کر تیزی سے ندی میں اتر گیا۔ ان دنوں قصبے میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں زیادہ ہو گئی تھیں مگر ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی تھی۔ چنانچہ اس مشتبہ شخص کو دیکھ کر میرے دل میں شک پیدا ہونا لازمی تھا۔ میں اس کا پیچھا کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ حوالدار نے ایک ہاتھ سے میرے بازو کو چھوا اور دوسرے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب ذرا اس عورت کی طرف دیکھیں، یہ بھی اسی احاطے سے نکلی ہے۔ میں نے اشارے کی سمت دیکھا۔ قصبے کی طرف جانے والی پگڈنڈی پر ایک نوجوان عورت جس نے گہرے رنگ کی ریشمی چادر اوڑھ رکھی تھی چلتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا جسم اتنا متناسب اور پرکشش تھا کہ چادر اور دوری کے باوجود اپنی لپک جھپک دکھا رہا تھا۔ کچھ کمال عورت کی چال میں تھا۔ وہ ایک بوڑھے کسان کے پیچھے چل رہی تھی جس کے ساتھ 10-12 سال کا لڑکا بھی تھا۔ کسان نے اونچی دھوتی اور میلی سی بنیان نما باسکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کدال تھی جسے اس نے کاندھے پر ٹکا رکھا تھا۔ لڑکے نے چارے کی گٹھی اٹھائی ہوئی تھی اور مٹیالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ کیا ہے اس عورت کو؟ میں نے کہا۔ یہ مجھے مشکوک لگتی ہے، یہ اکیلی احاطے سے نکلی ہے۔ یہ عورت اس کسان کے ساتھ جا رہی ہے۔ میں نے اپنی رفتار تیز کرتے ہوئے کہا، عورت کا خیال چھوڑو اور اس مشکوک آدمی کو روکنے کی کوشش کرو جو ندی میں اترا ہے۔ یہ عورت اس کی ساتھی معلوم ہوتی ہے۔ حوالدار میرے ساتھ قدم ملاتے ہوئے بولا، آپ اس کے اور بوڑھے کسان کے کپڑوں کا فرق تو دیکھیں۔ وہ بوڑھے کی بہو ہوگی، نئی نئی شادی ہوئی ہوگی۔ ہم احاطے سے نکل کر ندی کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ مشکوک شخص بہت دور نکل چکا تھا۔ وہ ندی کے دوسرے کنارے سے نکل کر کھیتوں میں داخل ہو رہا تھا۔ واضح طور پر درمیانی فاصلہ اس نے دوڑ کر طے کیا تھا۔ ہم نے بھی ندی میں اتر کر دوڑنا شروع کر دیا۔ جب ہم دوسرے کنارے پر پہنچے تو مشکوک شخص غائب ہو چکا تھا۔ اس کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملک صاحب، آپ نے میری بات پر یقین نہیں کیا تھا؟ ذرا ادھر دیکھیں۔ حوالدار نے ندی کی دوسری جانب پگڈنڈی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ عورت الگ راستے پر جا رہی ہے۔ اس کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ ریشمی چادر والی عورت نے اپنا راستہ الگ کر لیا تھا۔ اس کا بوڑھے کسان سے کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حوالدار سے کہا، تم ندی میں گھس کر شوٹ لگاؤ اور اس عورت کا پیچھا کرنے کی کوشش کرو۔ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا، صرف اس کے گھر کا دروازہ دیکھ کر واپس آ جانا۔ بہت اچھا جناب، تسی کوئی فکر نہ کرو، حوالدار نے کہا اور ندی میں اتر کر دوڑ لگا دی۔ میں نے دیکھا عورت بڑے اطمینان سے چل رہی تھی۔ میں نے مشکوک شخص کا پیچھا کرنے کا خیال چھوڑ دیا
اور سپاہی کے ہمراہ نتی سے ہوتا ہوا مذکورہ احاطے میں پہنچ گیا۔ وہاں گوبر اور چارے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ چھپر کے نیچے ایک ٹوٹی ہوئی کھرپی اور چند دیمک خوردہ تختے پڑے ہوئے تھے۔ کوٹھی کے دروازے کا ایک پٹ ٹوٹا ہوا تھا اور اس کا اوپر والا قبضہ نکلا ہوا تھا۔ میں نے کنڈی کھولی تو یہ پٹ چوکھٹ کے ساتھ 30 درجے کے زاویے پر جھول گیا۔ اندر نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اندر داخل ہوا اور مغرب کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ اس کے ساتھ ہی کوٹھی میں روشنی پھیل گئی، ساتھ ہی تازہ ہوا کا جھونکا بھی داخل ہوا۔ فرش کچا تھا اور مشقی دیوار کے ساتھ ایک پرانی چارپائی رکھی تھی۔ فرش پر سوکھے ہوئے چارے کے تنکے پھیلے ہوئے تھے۔ کچے فرش پر قدموں کے تازہ نشانات ظاہر کرتے تھے کہ کچھ دیر پہلے ایک سے زیادہ افراد یہاں موجود تھے۔ قدموں کے نشانات کا بغور جائزہ لینے کے بعد اندازہ ہوا کہ کچھ نشانات عورت کی گرگابی کے تھے۔ غالباً وہ دونوں جو ہمیں دیکھ کر رفو چکر ہو گئے تھے، محبت کے متوالے تھے اور اس کنج عافیت میں آتش عشق سرد کرنے آئے تھے۔ قدموں کا جائزہ لیتے ہوئے میری نظر کپڑے کے ایک میلے سے ٹکڑے پر پڑی۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو اس کے سرے پر چابی بندھی ہوئی تھی۔ وہ چابی کسی سوٹ کیس کی معلوم ہوتی تھی۔ یہ چابی ان دونوں میں سے کسی کی معلوم ہوتی ہے، میں نے کہا۔ جلدی میں گر گئی ہوگی۔ سپاہی نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ کل میرے پلے نہیں پئی، اے ساری کھیڑتا فائدہ کی ہے۔ فائدہ کبھی پتہ چل جائے گا، میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اگر کوئی شخص وردی کو دیکھ کر کھسکنے کی کوشش کرے تو سمجھ لو کہ اس کے ہاتھ صاف نہیں ہے، اس سے ضرور کوئی غلطی یا جرم سرزد ہوا ہے۔ سپاہی کچھ زیادہ ہی صلح پسند تھا۔ اس نے کہا کہ بندہ تو ہے ہی خطا کا پتلا، اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، بس درگزر سے ہی کام لینا چاہیے۔ ہم احاطے سے نکل کر پگڈنڈی پر ہو لیے۔ تھوڑی دیر بعد حوالدار خنام سنگھ واپس آتا دکھائی دیا۔ لو جی ملک صاحب، میں عورت کا گھر دیکھ کر آ گیا ہوں، اس نے قریب پہنچ کر کہا۔ جناب، وہ بڑی بلا عورت ہے، اسے فوراً ہی ترک لگ گئی کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے چکر دینے کی کوشش تو بہت کی، مگر میں نے بھی اس کا کوئی بس نہیں چلنے دیا۔ اس کے دروازے کو ہاتھ لگا کر ہی واپس آیا ہوں۔ میں نے اسے کپڑے میں بندھی ہوئی چابی دکھاتے ہوئے کہا، ہمیں کوٹری سے یہ چابی ملی ہے، یہ اسی بیوی کی چابی معلوم ہوتی ہے۔ حوالدار نے چابی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اب تو ہمیں اس کے گھر جانے کا بہانہ بھی مل گیا ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس عورت کی یہ چابی ہے؟ میرا مطلب ہے جی کہ بہانہ تو ہاتھ آ گیا نا، ہم کہیں گے کہ اس کی چابی دینے آئے ہیں۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، مگر وہ عورت اس سے زیادہ چالاک ثابت ہوئی تھی۔ گلی میں پہنچ کر حوالدار نے جس دروازے کی طرف اشارہ کیا، اس میں ایک عورت داخل ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کینوس کا تھیلا تھا جس میں سبزی ترکاری معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک 4-5 سالہ بچہ بھی تھا جو بہت باتونی تھا۔ عورت نے صاف ستھرا لباس پہن رکھا تھا اور پڑھی لکھی معلوم ہوتی تھی۔ عمر اس کی کوئی 27-28 سال کے لگ بھگ ہوگی، لیکن یہ وہ عورت نہیں تھی جسے ہم نے متروک احاطے سے نکلتے دیکھا تھا، کیونکہ اس کی چال اور جسمانی تناسب میں وہ کشش نہیں تھی جو ہم ریشمی چادر والی کے جلوے میں دیکھ چکے تھے۔ میں نے اسے گلی میں نہیں روکا اور جب وہ مکان کے اندر چلی گئی تو قدرے توقف کے بعد دروازے پر دستک دی۔ لمحے بھر کے بعد دروازہ کھلا اور عورت نے باہر جھانکا۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس نے پوچھا۔ کوئی مرد گھر میں ہو تو اس کو باہر بھیجو، میں نے کہا۔ مرد تو کوئی نہیں ہے اس وقت۔ بات کیا ہے؟ اس گھر میں جو دوسری عورت رہتی ہے، ہم اسے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اسے 1 منٹ کے لیے ذرا دروازے پر تو بلاؤ۔ دوسری عورت؟ عورت کے لہجے میں حیرانی تھی۔ اس گھر میں تو کوئی دوسری عورت نہیں رہتی۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، تمہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ یہی دروازہ تھا؟ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی جناب، حوالدار نے کہا۔ اب اتنا بھی بھوندو نہیں ہوں میں۔ اس ریشمی چادر والی بی بی کو اسی گھر میں جاتے دیکھا تھا۔
وہ سیدھی اندر چلی گئی تھی۔ اس نے کالی گرکابی اور پیلے رنگ کی ریشمی شلوار پہنی ہوئی تھی۔ اس نے ساتھ والے دروازے پر بندھی ہوئی گائے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ گائے اس وقت بھی اسی دروازے پر بندھی ہوئی تھی۔ میں اس حلیے کی کسی عورت کو نہیں جانتی، عورت نے کہا۔ اس کے لہجے میں فکر مندی پائی جاتی تھی۔ میں اپنی چاچی کے گھر گئی ہوئی تھی، ابھی واپس آئی ہوں۔ تمہاری غیر حاضری میں کون تھا گھر میں؟ میرا خامن تھا۔ تبھی برابر والے گھر کی درمیانی دیوار پر ایک عورت کا سر نمودار ہوا۔ یہ سر مجھے ادھ کھلے دروازے سے نظر آیا۔ نیک کلثوم، کل سن، عورت نے رازدارانہ لہجے میں دروازے والی عورت کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پولیس یہ ٹھیک کہتے ہیں، تیرے گھر وچ ایک فیشنی زنانی آئی سی۔ گویا حوالدار نے غلط نہیں کہا تھا۔ ریشمی چادر والی عورت اسی گھر میں داخل ہوئی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ تھی کون اور کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے کلثوم نامی عورت سے پوچھا، تمہارے خامد کا نام کیا ہے؟ نظام الدین۔ اپنی پڑوسن سے پوچھ کر بتاؤ کہ کیا وہ ریشمی چادر والی عورت کو جانتی ہے؟ نہ جی، دیوار والی عورت نے میری بات سن کر کہا، میں کسی کو نہیں جانتی، اسی پرائے پھڈے وچ کدی ٹنگ نہیں اڑائی۔ بات ختم کرتے ہی اس کا سر غائب ہو گیا۔ اسی لمحے ایک شخص جس کی عمر 30 سال سے زائد معلوم ہوتی تھی دروازے کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے سے گھبراہٹ نظر آ رہی تھی۔ وہ ہمیں نظر انداز کرتا ہوا دروازے میں گھس گیا اور کلثوم نامی عورت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ دروازے پر یہ پولیس کیوں کھڑی ہے؟ پولیس آئی ہے اس عورت کی وجہ سے جو میری غیر حاضری میں یہاں آتی ہے۔ کلثوم کی آواز میں دبا ہوا جوش پایا جاتا تھا۔ کون ہے وہ؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ کس کی تلاش ہے آپ کو؟ ہمیں اس عورت کی تلاش ہے جو تھوڑی دیر پہلے اس گھر میں آئی تھی، میں نے کہا۔ اس نے ریشمی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اوہو، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ پانی پینے آئی تھی اور پانی پی کر چلی گئی تھی۔ کیا اس نے کوئی واردات کی ہے؟ وہ آپ ہی کے گھر پانی پینے کیوں آئی تھی؟ اس کا جواب تو وہ عورت ہی دے سکتی ہے، لیکن اس بات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ جہاں سے بھی پانی پیتی آپ یہی سوال کرتے؟ آدمی پیاسا ہو تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو پانی پیتا ہی ہے، اس لیے آپ ہمارے حال پر رحم کریں۔ آپ کی باتوں سے میری بیوی غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہے۔ اس کی دلیل لاجواب کرنے والی تھی۔ حوالدار ہرنام سنگھ نے بڑے پیار سے کہا، سجنوں، غصہ نہیں کرو، ہم پولیس والوں کو بعض دفعہ اوکھے سوال بھی کرنے پڑتے ہیں، پچھ پرتیت میں یہ سب کچھ ہوتا ہی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ جب وہ عورت پانی پینے آئی تو آپ گھر میں اکیلے تھے؟ ہاں، اکیلا تھا، اس نے غصے سے کہا۔ نظام الدین کو یہ سوال اچھا نہیں لگا تھا۔ اکیلا ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہے کہ… او سجنوں، کل تو سنو، غصہ نہیں کرو، ذرا دھیان سے میری بات سنو۔ ایک گلاس پانی پینے میں 1 منٹ لگتا ہے، آدھا منٹ پانی دینے میں لگا ہوگا۔ پھر نظام نے تیوری چڑھائی، فرض کرو کہ ایک بندہ گلی کے اس نکڑ سے آپ کے دروازے کی طرف آ رہا ہے۔ حوالدار نے گلی کے کونے کی طرف اشارہ کیا جو وہاں سے تقریباً 200 قدم کے فاصلے پر ہوگا۔ اس کے یہاں پہنچنے تک آدمی کتنے گلاس پانی پی سکتا ہے؟ سردار جی، بجھارتے نہیں ڈالو، اب آپ اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ جو بات اب میں کہوں گا وہ آپ کو پسند نہیں آئے گی اور آپ کی گھر والی کو بھی پسند نہیں آئے گی۔ نظام الدین کے چہرے کا رنگ قدرے پھیکا پڑ گیا۔ بادشاہو، جس وقت ریشمی چادر والی وہ بی بی آپ کے گھر میں گھسی، اس وقت میں گلی کے اس نکڑ پر تھا۔ میں بڑے آرام کے ساتھ چلتا ہوا یہاں تک پہنچا۔ کسی نے دروازے کی جھری میں سے باہر بھی دیکھا تھا۔ میں دروازے کے سامنے سے گزر کر ذرا آگے چلا گیا، اس گائے کو تھپکی شپکی دی اور واپس مڑا اور آپ کے دروازے کو ہاتھ لگا کر چلتا چلا گیا۔ نکڑ پر پہنچنے کے بعد میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا، مگر وہ بی بی باہر نہیں نکلی۔ اتنی دیر میں تو بندہ پانی کا پورا مٹکا پی جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ آپ نے بی بی کے لیے سرتائی کھوٹنی شروع کر دی تھی۔
हुनकल करो। निज़ामुद्दीन के चेहरे पर परेशानी नज़र आने लगी। उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि रेशमी चादर वाली का ताक़ुब किया जा रहा था। उसने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ उसकी बीवी खड़ी कहरालूत नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। सरदार जी, अब तो कंबल ही होते जा रहे हैं, इसने कदरे नदामत से कहा। मुझे क्या पता वो औरत वारदात करके आई थी या कोई और बात थी। पानी पीने के बाद वो दम लेने के लिए चरपाई पर बैठ गई थी। कहने लगी, बहुत दूर से आ रही हूँ, ज़रा दम ले लूँ। अब मुझे क्या पता कि असल बात क्या थी। वो हवलदार को बाजू से पकड़कर दरवाजे से ज़रा परे ले गया। बोला, आप तो पूछगिछ करके चले जाएंगे, मगर मेरे घर में फसाद खड़ा हो जाएगा। मेरी बीवी तो तत्ती मिर्च है, वो मेरा जीना हराम कर देगी, बल्कि अब तो होवे ही होवे। जो कुछ इसने सुना है वो मेरा खाना ख़राब करने के लिए काफ़ी है। मैंने कहा, अगर तुम्हारी बीवी ऐसी आफत है तो तुमने इस औरत को घर में घुसने ही क्यों दिया? तुम्हें चाहिए था कि इसे दरवाजे से ही टाल देते। यही तो सारी बात है। अगर मुझे अपनी बीवी से सुख चैन हासिल होता तो मैं पराई औरत की तरफ नज़र उठाकर भी न देखता। ठंडी छाँव उसी को अच्छी लगती है जो गर्मी में तप रहा हो। मुझे इसकी बात सुनकर ताज्जुब हुआ। वो अपनी पर्दापोशी करने के बजाय गलती का इकरार कर रहा था। इसका मतलब है कि तुम इस औरत को जानते हो? अगर मैं इसे जानता तो कभी न छुपाता। सच्ची बात यह है कि इसने पहली दफ़ा हमारे दरवाजे में कदम रखा था। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, नाम तक मालूम नहीं, मैंने इसकी शक्ल तक भी नहीं देखी। इसने रेशमी चादर से चेहरा ढांप रखा था, सिर्फ आंखें खुली थीं। वो ऐसी औरत थी जिसकी तरफ इंसान खामखा खिंचा चला जाता है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी इससे बातें करने की ख्वाहिश करने लगते। वो कितनी देर तुम्हारे घर में बैठी थी? ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मिनट बैठी होगी। मैंने इसे नाम पूछा था, मगर इसने जवाब नहीं दिया। क्या उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि तुम घर में अकेले हो? इसने पूछा नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि इसे अंदाज़ा हो गया होगा। वो इतनी नादान भी नहीं थी। घर में औरत मौजूद हो तो वो औरत की आवाज़ सुनकर फ़ौरन बाहर आ जाती है। कदरे तवक्कुफ़ के बाद उसने पूछा, आप इस औरत के पीछे क्यों लगे हुए हैं? क्या इसने कोई जुर्म किया है? मैंने इसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा, अब तुम अंदर जाकर अपनी बीवी को राज़ी करने की कोशिश करो। वो खामोशी से अपने दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभी हम चंद कदम ही चले थे कि मकान के अंदर से इसकी बीवी की तेज़ आवाज़ सुनाई देने लगी। चंद रोज़ के बाद रेशमी चादर वाली औरत का ख्याल मेरे ज़हन से महव हो गया। ताहम बाद में ये पता चला कि कुलसुम बीवी ने 3 दिन तक घर में फसाद डाले रखा। निज़ामुद्दीन ने कस्में खाकर इसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर वो नहीं मानी। इसे पूरा यकीन था कि निज़ामुद्दीन के इस औरत से खुफिया मरासिम थे। तीसरे दिन निज़ाम ने तंग आकर बीवी की धुनाई कर डाली और कहा, अब मैं इस औरत से ज़रूर दोस्ती लगाऊंगा। कुलसुम बीबी शायद शोर की मार बर्दाश्त कर जाती, मगर ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपने 2 बच्चों को लेकर मैके चली गई। ये बात बड़ी अजीब थी। उस ज़माने में किसी अजनबी औरत से दोस्ती लगाना उतना ही मुश्किल था जितना आजकल किसी गरीब आदमी का इलेक्शन में कामयाब होना। लेकिन बाद में पता चला कि ये खाली धमकी नहीं थी। निज़ामुद्दीन ने वाकई रेशमी चादर वाली से दोस्ती लगा ली थी। इसने किस तरह मज़कूरा औरत तक रसाई हासिल की और कैसे इसके साथ दोस्ती लगाने में कामयाब हुआ, यह अलहदा किस्सा है और इसका बाद में ही जिक्र आएगा। तकरीबन 2 महीने के बाद निज़ामुद्दीन थाने में आया और ड्यूटी पर मौजूद एएसआई से कहा कि इसके घर में चोर घुसा हुआ है। इस वक्त रात के 10 बजे थे और मैं काम ख़त्म करके घर जा चुका था। ये बात मुझे अगली सुबह एएसआई की ज़बानी मालूम हुई थी। एएसआई के बयान के मुताबिक निज़ामुद्दीन बड़े इत्मीनान से थाने में आया था। इसकी हरकत और सकनात से कोई घबराहट या उजलत ज़ाहिर नहीं होती थी। कमाल है भाई, एएसआई ने कहा, तुम चोर को घर में छोड़कर थाने आ गए हो। अब तक तो वो अपना काम करके जा चुका होगा। तुम्हें चाहिए था कि मोहल्ले के 2-4 आदमी इकट्ठा करके
اس کو قابو کر لیتے۔ وہ بڑے آرام سے اندر اپنی کارروائی کر رہا ہے، نظام الدین نے کہا۔ دراصل میں گھر کو تالا لگا کر کام پر گیا ہوا تھا، تھوڑی دیر پہلے واپس آیا اور تالا کھولنے کا ارادہ کیا تو اندر سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ میں چپ چاپ واپس پلٹ گیا۔ آپ 2-4 آدمی میرے ساتھ بھیج دیں۔ ASI نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، تاہم اس نے 2 سپاہی ساتھ لیے اور نظام الدین کے ساتھ اس کے مکان پر پہنچ گیا۔ پہلی بات اس نے یہ نوٹ کی کہ بیرونی دروازے پر تالا موجود نہیں تھا، حالانکہ نظام الدین نے تالا کھولنے کا ذکر ضرور کیا تھا، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ اس وقت 10:30 بجے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا اور گلیاں سنسان پڑی تھیں۔ ASI اپنے آدمی کے ساتھ مکان کے صحن میں داخل ہو گیا، مگر نظام الدین اندر نہیں گیا۔ اندر ایک کمرے میں مدھم روشنی ہو رہی تھی اور بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ ایک آواز عورت کی اور ایک مرد کی تھی۔ ASI کو مزید تعجب ہوا، کیونکہ ان آوازوں سے چوری کا تاثر نہیں ملتا تھا۔ اندر جو عورت و مرد تھے وہ چوری نہیں کر رہے تھے، کچھ اور ہی کر رہے تھے۔ ASI نے کسی کھڑکی یا درز سے اندر دیکھنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہیں ہوا۔ دروازے بھی بند تھے۔ اس نے نظام الدین سے حقیقت پوچھنے کا ارادہ کیا، مگر وہ نظر ہی نہیں آیا۔ ایک سپاہی نے بتایا کہ وہ چور کے ڈر سے باہر ہی رک گیا تھا۔ پولیس کی اس نقل و حرکت سے اندر والوں کو شک ہو گیا، غالباً کسی نے کھڑکی کے شیشے سے باہر بھی دیکھا تھا۔ اندر وقتی طور پر مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ ASI نے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور کہا، دروازہ کھولو، باہر پولیس ہے۔ اس کے جواب میں کھڑکی سے شاٹ گن کے 2 فائر کیے گئے۔ ایک سپاہی زخمی ہو گیا، چند چھرے اس کی ٹانگ پر لگے تھے۔ ASI نے ایک درخت کے نیچے پوزیشن سنبھال لی اور جوابی فائر کیا۔ فائرنگ کی آواز سے آس پاس کے رہنے والے لوگ جاگ گئے، لیکن ڈر کی وجہ سے باہر کوئی نہیں نکلا۔ فائرنگ کا سلسلہ مزید 15-20 منٹ تک جاری رہا۔ اس کے بعد مکان کے اندر مکمل خاموشی چھا گئی۔ ASI نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر چاروں طرف سے مکان کا جائزہ لیا۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی اور ایک بغلی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اندر آنے والے اس راستے سے فرار ہو گئے تھے۔ ASI محتاط انداز سے اندر گھسا اور دیکھا کہ مکان واقعی خالی تھا۔ اندر ایک کمرے میں کھانے پینے کے برتن اور شراب کی ایک بوتل پڑی تھی۔ برتن میں بچا کچا کھانا موجود تھا۔ اتنے میں نظام الدین بھی کہیں سے نکل کر اندر پہنچ گیا۔ ASI نے زخمی سپاہی کو اسپتال بھجوا دیا اور نظام الدین سے پوچھا، تمہارا چور کہاں گیا؟ بھاگ گیا ہوگا، نظام الدین نے جواب دیا۔ اگر آپ مکان کو گھیرے میں لے کر کارروائی کرتے تو وہ ضرور مارا جاتا۔ نظام الدین نے مارا جاتا ہی کہا تھا، حالانکہ چور کو پکڑا جاتا ہے، مارا نہیں جاتا۔ ASI نے اس کمرے کو بند کر دیا جس میں مرد اور عورت کی موجودگی کے آثار ملے تھے، اور نظام الدین کو تاکید کرتی تھی کہ وہ کسی چیز کو نہ چھیڑے۔ اگلی صبح میں نے وقوع کا معائنہ کیا۔ وہاں چوری کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ فرش پر دری بچھی ہوئی تھی جس پر کھانے کے برتن پڑے تھے۔ ولائتی شراب کی ایک بوتل بھی تھی۔ میں نے نظام الدین سے پوچھا، یہ کیا چکر ہے؟ یہ عورت و مرد کون تھے؟ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں چوری کی رپورٹ کیوں لکھاتا؟ اس نے جواب دیا، میں ہوٹل پر کھانا کھانے گیا ہوا تھا۔ کھانا کھا کر میں ایک دوست سے ملنے چلا گیا۔ واپس آیا تو اندر سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں سمجھا کہ اندر چور گھسا ہوا ہے۔ ASI نے بتایا ہے کہ اندر ایک مرد اور عورت تھے، اور ان برتنوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے اطمینان سے یہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ اس طرح تو مہمان کھانا کھاتے ہیں۔ سچ بتاؤ، بات کیا ہے؟ میں بالکل سچ بتا رہا ہوں جی، اس نے کہا، لیکن اس کے چہرے سے پریشانی متلاشیٰ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں مکان خالی سمجھ کر اندر گھس گئے ہوں۔ میں ان کو چوری سمجھا تھا۔ میں نے دری پر پڑے ہوئے برتنوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ برتن کس کے ہیں؟ برتن تو ہمارے ہی ہیں، لیکن یہ شراب کی بوتل ہماری نہیں ہے۔ میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ لوگ
تالا توڑ کر اندر گھسے تھے؟ جناب، دراصل بات یہ ہے کہ تالا میں نے بیٹھک کے سین والے دروازے کو لگایا تھا۔ سین کے دروازے کو میں باہر سے کنڈی لگا گیا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں اس کمرے کو اندر سے کنڈی لگانا بھول گیا تھا۔ اس نے رات کو ساری کہانی سوچ لی تھی۔ میں نے کہا، نظام الدین، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جو کہانی تم سنا رہے ہو وہ بالکل من گھڑت ہے۔ تمہارے گھر میں کوئی چور نہیں گھسا۔ تمہارا مقصد کچھ اور ہی معلوم ہوتا ہے۔ تمہارے بیوی بچے کہاں ہیں؟ میری بیوی لڑ جھگڑ کر میکے چلی گئی تھی جس دن آپ اس اجنبی عورت کے بارے میں تفتیش کرنے ہمارے دروازے پر آئے تھے۔ کلثوم اس کے تیسرے دن ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی۔ میں ایک دفعہ اسے لینے گیا تھا، مگر اس کے بھائی منور نے مجھے دروازے سے ہی واپس کر دیا۔ گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا؟ آج کل منور ہی بڑا بنا ہوا ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، وہ بدمعاشی پر اتر آتا ہے۔ وہ شادی شدہ ہے؟ ہاں، اس کی 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی، بچہ کوئی نہیں۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں اس نے رات کو اپنے سالے کو گھر نہ بلایا ہو، یا شاید اس کا سالہ زبردستی گھر میں گھس آیا تھا اور اس نے غلط بیانی کر کے پولیس کو بلا لیا تاکہ اس پر چوری کا کیس بن جاتا، یا وہ پولیس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مارا جاتا۔ میں نے اس سے اس کے سسرال کا پتہ لے لیا اور اسے تاکید کی کہ وہ شام کو پولیس اسٹیشن آ کر اپنا تحریری بیان نوٹ کرائے۔ نے اس یہ بھی کہا کہ جھوٹ بولنا اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا، مگر وہ میری تاکید کے باوجود پولیس اسٹیشن نہیں آیا۔ اگر آ جاتا اور سچ بول دیتا تو شاید بچ جاتا۔ اگلی صبح اطلاع ملی کہ گزشتہ رات کسی نے اسے قتل کر دیا تھا۔ اطلاع دینے والے اس کے پڑوسی تھے۔ میں فوراً چند آدمی لے کر وقوع پر پہنچا۔ اسے کسی تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا تھا۔ اس کے جسم پر 20 کے لگ بھگ وار کیے گئے تھے، اور جس انداز سے وہ وار کیے گئے تھے اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ قاتل شدید غصے میں تھا۔ چند وار کرنے سے اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ وار پہ وار کرتا چلا گیا تھا۔ چونکہ رات کو پڑوسیوں نے کسی قسم کی چیخوں کی آواز نہیں سنی تھی، اس لیے میرا اندازہ یہ تھا کہ ابتدائی چند وار ہی مہلک ثابت ہوئے تھے اور نظام الدین کو چیخنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ دوسرا اندازہ میں نے یہ لگایا کہ قاتل وہی شخص تھا جس کا گزشتہ رات پولیس سے مقابلہ ہوا تھا۔ نظام الدین نے اسے پولیس کے ذریعے مروانے کی کوشش کی تھی اور اس نے انتقاماً نظام الدین کو قتل کر دیا۔ اس تھیوری کے ساتھ ہی میرے ذہن میں نظام الدین کے سالے منور حسین کا خیال آیا۔ واردات کی خبر سن کر نظام الدین کے کئی رشتہ دار موقع پر پہنچ گئے تھے، مگر ان میں منور حسین شامل نہیں تھا۔ میں نے ASI کو ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے لیے کہا اور حوالدار کو ساتھ لے کر منور حسین کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ اس کا گھر وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ دستک کے جواب میں نوجوان عورت نے دروازہ کھولا۔ اس نے ریشمی جوڑا پہنا ہوا تھا اور خوب بنی سنوری ہوئی تھی۔ اس کے نقوش موٹے تھے اور کم پڑھی لکھی لگتی تھی۔ ہم منور حسین سے ملنے آئے ہیں، میں نے کہا۔ اس کو باہر بھیج دو، وہ تو گھر پر نہیں ہے، ڈیوٹی پر گیا ہوا ہے۔ عورت نے کہا، آپ کو اس سے کام کیا ہے جی؟ کہاں کام کرتا ہے وہ؟ براجہ صاحب کی بسوں کا سپروائزر ہے۔ عورت کا لہجہ دیہاتیوں جیسا تھا، کبھی سرگودے، کبھی لائل پور اور کبھی جھنگ مکھیانے پہنچا ہوتا ہے۔ ہر وقت چکر میں ہی رہتا ہے، گھر میں ٹکنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا اس کو۔ تم اس کی بیوی ہو؟ آہو جی۔ اس کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ نمودار ہو گئی اور وہ تھوڑی سی دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ تبھی اندر سے کسی عورت نے آواز لگائی، نیم ماجدہ، کون ہے دروازے تے؟ ماجی پولیس والے ہیں، ماجدہ نامی عورت نے جواب دیا۔ منور کا پوچھ رہے ہیں؟ بولنے والی عورت غالباً ماجدہ کی ساس تھی۔ وہ جوتیاں گھسیٹتی ہوئی دروازے پر پہنچی اور بولی، کون ہو تسی؟ منور نال کی کمے؟ لو جی کر لو گل، حوالدار نے کہا۔ ماجی کو ہماری وردیاں بھی دکھائی نہیں دے رہی ہیں؟ دور فٹے منہ، اونترا نہ ہوئے تے اجے تے
12 नहीं बजे, औरत ने हाथ नचा कर कहा। सिख हवलदार के होठों पर खिसियानी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। थोड़ी देर तक इसकी बूढ़ी औरत से नोक-झोंक चलती रही। मैंने माजदा से पूछा, मुनव्वर को घर से निकले हुए कितनी देर हुई है? वो तो कल शाम का गया हुआ है, माजदा ने जवाब दिया। आधी रात इसकी बस में और आधी मखियाने के अड्डे पर गुजरी होगी। आपको इससे क्या काम है जी? मैंने इसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा पूछा। कल रात को मुनव्वर कहाँ था? घर में था। रात को वो तुम्हें कहीं सैर कराने भी ले गया था? लो, माजदा ने हैरानी से कहा, वो तो आया ही आधी रात को था। मैं तो इस वक्त सोई पड़ी थी। मुझे ख्याल आया, हो सकता है कि मुनव्वर हुसैन किसी पराई औरत को या घर से भागी हुई किसी लड़की को अपने बहनोई के घर ले गया हो और मकान बंद पाकर अंदर जा बैठा हो। बसों और ट्रेनों में घर से भागी हुई लड़कियां अक्सर सफ़र करती हुई मिल जाती हैं। मुनव्वर के पास बंदूक कौन सी है? मैंने पूछा। इसके पास कहाँ से आई बंदूक? माजदा ने कहा। पर गल की है? इसकी सास ने पूछा। तुसी खुरच खुरच के गल्ला क्यों पूछ रहे हो? आपका दामाद निज़ामुद्दीन कत्ल हो गया है, मैंने कहा। हम इसके कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं। हमें सुबह मालूम हो गया था, माजदा ने कहा। कुलसुम बाजी और अब्बा जी उधर ही गए हुए हैं। ये तो जी हो नहीं था। पराई औरतों के हेर फेर में पड़ने वालों के साथ यही होता है। इस कपत्ती के किसी होते सोते ने कत्ल कर दिया होगा। कौन सी कपत्ती? लो जी, इनको पता ही नहीं। ये बात तो पूरे जग में मशहूर हो चुकी है। वो औरत तो रोज़ाना इससे मिलने आती थी। इस औरत का नाम क्या है? मैंने पूछा। हमें क्या पता, जाके महल्ले वालों से पूछें। चलनी कुड़िए, दरवाज़ा बंद कर, बूढ़ी औरत ने कहा और खड़ाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। हवलदार ने कहा, मलिक साहब, ये तो मामला ही कोई और लगता है। पता नहीं निज़ामुद्दीन ने कौन सी औरत से यारी लगा रखी थी। वही रेशमी चादर वाली ना हो? निज़ामुद्दीन तो कहता था कि इसे इस औरत का नाम भी नहीं मालूम। हमने एक टांगा पकड़ा और बस के अड्डे पर पहुंच गए। छोटे से बुकिंग ऑफिस के सामने एक टाइम कीपर रजिस्टर लिए बैठा था। मैंने इससे पराचा ट्रांसपोर्ट के मुनव्वर हुसैन सुपरवाइज़र के बारे में पूछा। सुपरवाइज़र को तो मैं नहीं जानता, इसने जवाब दिया। इस नाम का एक कंडक्टर ज़रूर है। वो इधर कैंटीन में बैठा होगा। इसके बाल घुंघरियाले हैं। कैंटीन में 10-12 आदमी बैठे हुए थे। इनमें घुंघरियाले बालों वाला एक ही था। इसका रंग सांवला था और इसने गले में मफलर लपेट रखा था। हमें देखकर वो लोग लम्हे भर के लिए खामोश हो गए। मुनव्वर हुसैन तुम्हारा नाम है? मैंने घुंघरियाले बालों वाले से पूछा। हाँ जी, उसने जवाब दिया। इसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी नमूदार हो गई थी। क्या बात है? मैंने इसके चेहरे का जायज़ा लेते हुए कहा। तुम्हारा बहनोई निज़ामुद्दीन रात को कत्ल हो गया है। जी? वो जल्दी से खड़ा हो गया। कत्ल हो गया? कैसे? मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा और इसे कैंटीन से बाहर ले गया, क्योंकि तमाम गाहक हमारी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। तुम्हें नहीं पता? मैंने पूछा। किस बात का? कत्ल का? नहीं जी, मैं तो मखियाने गया हुआ था। हमारी बस तो थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँची है। वो खड़ी है। उसने एक तरफ इशारा किया। अभी इसका इंजन भी गर्म होगा। बेशक ड्राइवर से पूछ लें। उसने कैंटीन की तरफ मुंह करके आवाज़ लगाई। उस्ताद, ज़रा इधर आना। ड्राइवर सिगरेट का गहरा कश लगाते हुए हमारे करीब आया और सलाम करने के बाद बोला, क्या हुक्म है जनाब? उस्ताद, वो मेरा बहनोई नहीं था, निज़ामुद्दीन। थानेदार साहब कह रहे हैं कि वो कत्ल हो गया है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। कैसे कत्ल हुआ? मैंने ड्राइवर से पूछा। तुम कितने बजे यहाँ पहुँचे हो? यही कोई 10-12 मिनट हुए होंगे, इसने जवाब दिया। बस चाय पीने के लिए रुक गए थे। रात को कितने बजे रवाना हुए थे? आखिरी बस हमारी थी। तकरीबन 10:30 बजे अड्डे से निकल गए थे। मैंने मुनव्वर हुसैन से पूछा, परसों रात को 10 और 11 बजे के दौरान तुम कहाँ थे? परसों रात को? उसने सोचते हुए कहा। परसों हमारी बस रात को 10 बजे अड्डे पर पहुंची थी। इसके बाद मैं थोड़ी देर कैंटीन में बैठा
چائے وغیرہ پیتا رہا تھا، پھر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ تمہاری بیوی کہتی ہے کہ پرسوں تم آدھی رات کے وقت گھر پہنچے تھے۔ اس کو کیا پتا جی، وہ تو اس وقت سوئی پڑی تھی۔ لیکن جناب، آپ یہ پوچھ گچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، تم شام کو تھانے آ جانا، میں نے کہا۔ اس سوال کا جواب وہیں پر دیں گے۔ ہم اسے پریشان چھوڑ کر واپس روانہ ہو گئے۔ ٹانگے میں بیٹھنے کے بعد حوالدار نے کہا، میرا خیال ہے کہ قتل میں اس کا ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ رات کو قصبے سے باہر تھا، بشرطے کہ اس کا اور ڈرائیور کا بیان سچا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈرائیور نے اسے قصبے سے باہر پہنچ کر بس سے اتار دیا ہو اور یہ اپنا کام مکمل کر کے کسی دوسری بس کے ذریعے مکھانا پہنچ گیا ہو۔ اس سلسلے میں کافی لوگوں سے پوچھ گچھ کرنی پڑے گی، لیکن فی الحال میں اس عورت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جس کا ماجدہ نے ذکر کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دوبارہ پکوا پر پہنچ گئے۔ ایسائی نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی تھی اور مشینامہ تیار کر رکھا تھا۔ میں نے پڑوسیوں اور واقف کاروں سے اس پراسرار عورت کے بارے میں پوچھنا شروع کیا جو نظام الدین سے ملنے آتی تھی، لیکن اکثر لوگوں نے اس کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ صرف 2 افراد نے یہ بیان دیا کہ انہوں نے ایک فیشنیبل عورت کو نظام الدین کے گھر آتے جاتے دیکھا تھا، مگر انہیں اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا۔ دوسرا شخص اس عورت کا شوہر تھا جس نے پہلی دفعہ دیوار کے اوپر سے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ نظام الدین کے گھر میں ایک فیشنی زنانی آئی تھی۔ اس عورت کا نام ارشاد بی بی تھا، جو ہمیں بعد میں معلوم ہوا اس کے خامد کا نام محمد شریف تھا۔ محمد شریف، ذرا اپنی بیوی کو ادھر بلا لاؤ، میں نے کہا۔ اس وقت میں محمد شریف کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس عورت کو اچھی طرح جانتی ہوگی۔ ملک صاحب، ہمیں اسے بکھیڑے میں نہ ڈالیں، محمد شریف نے کہا۔ ہم غریب لوگ ہیں، اس چکر میں پھنس گئے تو محنت مزدوری سے پیچ جائیں گے۔ میں نے قدرے غصے سے کہا، محمد شریف، تمہارا پڑوسی قتل ہو گیا ہے اور تم حجتیں کر رہے ہو؟ ایسی واردات تمہارے گھر میں بھی ہو سکتی ہے اور بکھیڑے کی کوئی بات نہیں ہے۔ فکر نہیں کرو، تمہاری محنت مزدوری ماری نہیں جائے گی۔ وہ قطرے ناگواری سے اٹھا اور اپنی بیوی کو بلا لایا۔ ارشاد بیوی گھونگھٹ نکال کر دروازے کے قریب کھڑی ہو گئی۔ بی بی، یہ نظام الدین کے گھر میں جو عورت آتی تھی، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، یہ عورت کون ہے؟ تسی ساڈے پیچھے کیوں پہ گئے ہو؟ محلے میں اور لوگ بھی رہتے ہیں، ہم سب لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، تم بے فکر ہو کر جواب دو، تمہاری بات کسی اور کو نہیں بتائیں گے۔ یہ وہی فیشنی زنانی ہے جو 2 مہینے پہلے پانی پینے ادھر آئی تھی۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، کلم کلے مرد کے گھر میں بھلا عورت کا کیا کام؟ اس عورت کا نام کیا ہے؟ مجھ کو پکا پتہ نہیں ہے جی، 1-2 دفعہ میرے کانوں میں ممتاز ممتاز کی آواز پڑی تھی۔ اگر پڑوس میں کچھ اس قسم کا کھیل چل رہا ہو تو عورتوں کا تجسس بہت بڑھ جاتا ہے اور وہ ہر وقت ٹوں میں لگی رہتی ہیں، میں نے ارشاد بی بی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔ اس عورت کے بارے میں کچھ اور بتاؤ، یہ کون ہے، کہاں رہتی ہے اور کس کی بہو بیٹی ہے؟ نا جی، اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں ایسی عورت نہیں ہوں جو دوسروں کی ٹوں میں رہنے والی ہو۔ وہ تو میں نے چوڑیوں کی آواز سن کر 2-3 دفعہ ادھر دیکھا تھا، میں سمجھی میری سہیلی کلثوم آ گئی ہے۔ دیوار کے اوپر سے دیکھا تھا تو اور کدھر سے دیکھنا تھا؟ ہائے بیچاری کلثوم، جوانی میں بیوہ ہو گئی، اللہ اس کو صبر دے۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، ایک کل اور یاد آئی ہے مجھ کو۔ محمد شریف نے برہمی سے کہا، تھانے دار صاحب کا وقت بڑا قیمتی ہے، ایویں ہی بولتی چلی جا رہی ہے۔ محمد شریف، تم ذرا صبر کرو، میں نے کہا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہاں بی بی، کہو کیا بات یاد آئی ہے تم کو؟ کوئی خاص گل نہیں ہے جی، اس نے ٹالنے کی کوشش کی۔ پھر بھی عام گلی صحیح، میں نے اصرار کیا۔ تسی تے گلاں باتاں کر کے چلے جانا ہے، پیچھے میں تے میرے بندے نے رہ جانا ہے، اس نے کھری بات کی۔ اور مٹی پاؤ جی، محمد شریف نے کہا، عورتوں کو تو گل لمبی کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ اوئے محمد شریف، عورتوں کو اپنا شوق پورا کر لینا دینا چاہیے، حوالدار نے کہا۔
بولنے بالنے سے بندے کی صحت اچھی رہتی ہے، تم بھی خوب بولا کرو۔ ہاں بی بی، کیا گل یاد آئی تھی تم کو؟ کوئی ایسی گل نہیں، ارشاد بی بی نے کہا، 6-7 دن پہلے میں نے ادھر سے ایک مرد کی آواز بھی سنی تھی۔ تم نے اس کی شکل نہیں دیکھی؟ حوالدار نے پوچھا۔ ارشاد بی بی نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، سردار جی، بندے کو سوچ کر منہ کھولنا چاہیے، میں نے تو ابھی تک تمہاری شکل بھی نہیں دیکھی۔ میں ایسی عورت نہیں ہوں، مجھ کو مردوں کی شکلیں دیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ کمرے میں 2-3 بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکا جس کی عمر 12-13 سال معلوم ہوتی تھی، ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، مجھ کو ایک بات معلوم ہے۔ کون سی بات؟ لڑکے نے محمد شریف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چاچا، بتا دوں؟ بتا دے، محمد شریف نے کہا۔ مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ لڑکے نے کہا، جناب جی، وہ عورت جو چاچا نظام الدین کے گھر آتی تھی، اس کو میں نے ڈاکٹر کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ کون سے ڈاکٹر کے گھر سے؟ وہ جی، وہ ڈاکٹر ہے نا جو بچوں کے ٹیکے بھی لگاتا ہے، اس کا گھر جیرے سائیکلوں والے کی دکان کے پاس ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں جی، حوالدار حنام سنگھ نے کہا۔ یہ ڈاکٹر شوکت حسین کی بات کر رہا ہے، اس کا کلینک بھی گھر کے اندر ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی ہو۔ میں نے ضروری باتیں نوٹ کر لیں اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ڈاکٹر شوکت حسین ایک متمول شخص تھا۔ وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال لائل پور میں متعین تھا اور قصبے میں اپنا کلینک بھی چلاتا تھا۔ اس کے پاس اپنی کار تھی اور وہ ہفتے میں 3 دن اپنے کلینک پر بیٹھتا تھا۔ ویسے اس نے ایک جونیئر ڈاکٹر کو ملازم رکھا ہوا تھا جو پورا وقت کلینک پر بیٹھتا تھا۔ شام کے وقت میں سادہ لباس میں کلینک پہنچا اور ایک نرس سے ڈاکٹر شوکت کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر شوکت جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو کلینک پر بیٹھتے ہیں، نرس نے جواب دیا۔ اگر آپ علاج کے سلسلے میں آئے ہیں تو ڈاکٹر مظہر اندر موجود ہیں۔ میں نے ہنس کر پوچھا، کیا میں بیمار نظر آتا ہوں؟ اگر آپ ڈاکٹر شوکت کے مہمان ہیں تو پچھلی طرف چلے جائیں اور پہلا یا دوسرا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اگر پہلا دروازہ نہ کھلے تو دوسرا کھٹکھٹا دیں۔ اس کی بات سے میں صرف اتنا سمجھ سکا کہ پہلا دروازہ کھلنے کا امکان کم تھا، لہٰذا میں نے پہلے دروازے کو نظر انداز کر دیا اور دوسرے دروازے پر دستک دی۔ باہر سے وہ ایک ہی مکان کے 2 دروازے معلوم ہوتے تھے، مگر بعد میں پتہ چلا کہ اندر سے دونوں الگ الگ تھے۔ بیچ میں دیوار کھینچ دی گئی تھی۔ چند لمحوں کے بعد ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا۔ اس کا رنگ گورا اور چہرہ بیضوی تھا جو بہت پھیکا اور کھچا کھچا سا لگ رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ عورت دنیا سے بہت بیزار اور دل برداشتہ تھی۔ میں ڈاکٹر شوکت سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ آج ان کی اسپتال میں ڈیوٹی ہے، عورت نے کہا۔ وہ لائل پور کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال میں کام کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں ممتاز نام کی کوئی عورت بھی رہتی ہے؟ اس نام پر عورت چونکی، پوچھا، آپ کون ہیں اور ممتاز سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میرا ممتاز بیگم سے کوئی تعلق نہیں، میں ایک قتل کی تفتیش کے سلسلے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ قتل؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ میرے خدا، نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے؟ آپ 1 منٹ ٹھہریں۔ وہ مجھے دروازے پر روک کر اندر چلی گئی۔ اس کا قتل اور ممتاز کے نام پر چونکنا ظاہر کرتا تھا کہ ممتاز اس گھر کی فرد تھی۔ 2-3 منٹ کے بعد ایک 11-12 سالہ بچہ دروازے پر آیا اور کہا کہ اس کی امی نے مجھے اندر بلایا ہے۔ میں اس کے ہمراہ ایک سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ عورت پہلے سے وہاں موجود تھی۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا، پھر قتل کے بارے میں پوچھا۔ پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں اور یہ بتائیں کہ ممتاز بیگم کون ہے؟ میں نے صوفے پر بیٹھنے کے بعد کہا، میرا اندازہ یہ تھا کہ ممتاز بیگم اس کی سرکش قسم کی بیٹی تھی جو اس کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ عورت نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر شوکت کی بیوی تھی، اس کا نام سائرہ شوکت تھا۔ پھر اس نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا کہ ممتاز بیگم اس کی سوکن تھی اور برابر والے حصے میں رہتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تو ضرور ہوگی، میں نے کہا، اور جس ممتاز کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ڈاکٹر صاحب سے آدھی عمر کی ہوگی۔ وہی ممتاز میری سوکن ہے،
اس کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے، لیکن دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہے۔ کل نظام الدین نامی ایک شخص قتل ہو گیا ہے اور پڑوسیوں کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ ممتاز نامی ایک عورت کا نظام الدین کے گھر آنا جانا تھا۔ یہ بھی بتا دوں کہ نظام الدین اکیلا رہ رہا تھا، اس کی بیوی 2 مہینے سے میکے میں رہ رہی تھی۔ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ جو ممتاز نظام الدین سے ملتی ہے وہ میری سوکن ہے؟ میں نے ممتاز بیگم کے حلیے اور قد کاٹ کے بارے میں بتایا، پھر کہا ایک لڑکے کا بیان ہے کہ اس نے اس حلیے کی عورت کو ڈاکٹر شوکت کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ ممتاز کا ایسا ہی حلیہ ہے، اس نے تصدیق کی، اور حرکتیں بھی ایسی ہی ہیں۔ اسے مردوں سے دوستیاں لگانے کا شوق ہے، لیکن اس نے گہرا سانس لیا۔ میرے شوہر کو اس میں کوئی برائی نہیں نظر آتی۔ آپ کے شوہر نے اس کے ساتھ کب شادی کی ہے؟ تقریباً 1.5 سال ہونے والا ہے۔ پھر تو ابھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ جی، کیا مطلب؟ ابھی شادی نئی ہے، اس لیے آپ کے شوہر کو بیوی کے حسن نے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حسن کا جادو اتر جائے گا اور ڈاکٹر کو بیوی کے تاریک پہلو بھی نظر آنے لگیں گے۔ پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا، اس نے آہ بھری۔ قدرے توقف کے بعد اسے خیال آیا کہ مہمان کی خاطر تواضع بھی کی جاتی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو آواز دے کر بلایا اور کہا شربت کا ایک گلاس بنا لاؤ۔ لڑکی کی عمر 15-16 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ خاصی خوبصورت تھی۔ میں نے شربت پینے سے معذرت کرنی چاہی، لیکن لڑکی میری بات سنے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ سائرہ بیگم نے پوچھا نظام الدین کو قتل کس نے کیا ہے؟ ابھی قاتل کا پتہ نہیں چلا، ہو سکتا ہے کہ یہ قتل رقابت کا نتیجہ ہو۔ ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ ممتاز کو مردوں سے دوستیاں لگانے کا بہت شوق ہے۔ کیا آپ ایسے کسی مرد کو جانتی ہیں جس سے ممتاز کی دوستی ہو؟ اس نے تأمل کرتے ہوئے کہا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے مجھے کچھ سوچنا پڑے گا۔ کیوں؟ ایسی کیا بات ہے؟ سائرہ بیگم کچھ نہیں بولی اور کسی نادیدہ شے کو کھولنے لگی۔ چند لمحوں کے بعد اس کی بیٹی کمرے میں داخل ہوئی اور میرے سامنے شربت رکھ کر چلی گئی۔ ملک صاحب، میں پڑھی لکھی عورت ہوں اور تنگ نظر نہیں ہوں۔ میرا شروع سے یہ خیال رہا ہے کہ مرد ضرورت کے وقت دوسری شادی کر سکتا ہے، اس معاملے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن شادی کے بعد مرد کو پہلی بیوی سے ناانصافی نہیں کرنی چاہیے، اس کے حقوق کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے جتنا کہ وہ دوسری بیوی کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت کم مرد انصاف کرتے ہیں، دوسری شادی کے بعد پہلی بیوی کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ یہ تو ہے، اگر دوسری بیوی خوبصورت ہو تو مرد کے لیے انصاف کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، میں نے کہا۔ پھر پوچھا ممتاز بیگم کی شکل و صورت کیسی ہے؟ آپ نے اس کو نہیں دیکھا؟ ابھی تو آپ اس کا حلیہ بتا رہے تھے۔ میں نے اسے پیچھے سے دیکھا تھا، اس وقت اس نے ریشمی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ممتاز بہت حسین عورت ہے، لیکن اس کے حسن میں ایک خاص بات ہے، اس کا حسن صرف مردوں کو اچھا لگتا ہے، عورتوں کو اچھا نہیں لگتا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ غالباً ممتاز کی خوبصورتی میں دوسری قسم کی کشش کا زیادہ حصہ تھا، اور یہ بات میں اس کے متناسب جسم و چال ڈھال میں دیکھ چکا تھا۔ یہ شادی کیسے ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ممتاز علاج کرانے آئی تھی اور اپنا علاج کراتے کراتے میرے شوہر کو مریض بنا دیا، اس نے آہ بھری۔ ان باتوں کو دہرانے کا کیا فائدہ؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ آپ نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا۔ ملک صاحب، میں اس بات پر بڑی ذلت اٹھا چکی ہوں، اس نے روحانسی آواز میں کہا اور دوپٹے سے آنسو پہنچنے لگی۔ مجھے اس کی حالت پر بڑا افسوس ہوا۔ وہ ایسی بیوی تھی جو گھر کو جنت بنانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ سمجھدار لوگ ایسی بیویوں پر فخر کرتے ہیں اور ان کو ناراض ہونے کا کبھی موقع نہیں دیتے۔ ایسی سکڑ بیویاں بڑھاپے میں انسان کی بہترین ساتھی ثابت ہوتی ہیں، لیکن بعض نادان مرد ایسی بیویوں کی قدر نہیں کرتے اور آخر میں تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اس نے بڑے دکھ کے ساتھ بتایا کہ وہ شوہر کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی اور اسے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی، لیکن شوہر پر ممتاز کا ایسا جادو چلا کہ وہ بیوی کی ساری وفاداریاں بھول گیا
اور ممتاز سے خفیہ شادی کر لی۔ اس نے اسے لائل پور میں کرائے کے مکان میں رکھ لیا۔ چند ہفتوں کے بعد سائرہ بیگم کو شک ہو گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس نے دوسری بیوی کی بو سونگھ لی، کیونکہ ڈاکٹر شوکت نے ڈیوٹی کے بہانے لائل پور میں زیادہ دن گزارنے شروع کر دیے تھے اور بیوی سے بے رغبتی برتنے لگا تھا۔ ایک دن سائرہ بانو نے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات پوچھوں؟ وہ رات کا وقت تھا اور ڈاکٹر شوکت ایک ہفتے کے بعد گھر آیا تھا۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، اس نے بستر میں انگڑائی لیتے ہوئے کہا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سائرہ نے دبی زبان سے کہا، پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، آج کل کام کا بہت دباؤ ہے۔ ایک بات تو بتائیں، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں؟ شکایت ہوتی تو بتا دیتا، آپ کا رویہ بتا رہا ہے۔ سائرہ بیگم اپنی بات پوری کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ سچ بتائیں، آپ نے کسی عورت سے دوستی تو نہیں لگا لی؟ تمہیں وہم ہو گیا ہے، میری یہ عمر دوستی لگانے کی ہے؟ مجھے آپ کے پاس سے دوسری عورت کی بو آ رہی ہے۔ اگر آپ نے دوستی نہیں لگائی تو ضرور دوسری شادی کر لی ہے۔ شوکت حسین بیوی سے نظریں چراتے ہوئے بولا، معلوم ہوتا ہے کہ آج کل تم نے بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیا ہے۔ سائرہ بیگم نے جذباتی لہجے میں کہا، شوکت، دوسری شادی کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن پہلی بیوی سے اس بات کو چھپانا ضرور بری بات ہے۔ آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ شوکت حسین کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، اگر میں واقعی دوسری شادی کر لوں تو کیا تم میری دوسری بیوی کو برداشت کر لو گی؟ اگر آپ انصاف کریں گے تو کسی کو بھی برداشت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سائرہ نے دل پر جبر کر کے کہا، کون ہے وہ؟ کہاں رکھا ہوا ہے آپ نے اس کو؟ شوکت حسین اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیوی کو گھورتے ہوئے بولا، کیا تمہیں واقعی میرے پاس سے دوسری عورت کی بو آ رہی ہے؟ ہاں، سائرہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ شوکت حسین گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، تم سے کچھ نہیں چھپایا جا سکتا، میں نے واقعی دوسری شادی کر لی ہے، وہ ہے ہی ایسی۔ اس نے چند روز مجھ سے علاج کرایا تھا، خود تو ٹھیک ہو گئی مگر مجھے مریض بنا دیا۔ تم اسے دیکھو گی تو تمہیں میری مجبوری کا اندازہ ہو جائے گا۔ سائرہ بیگم کچھ نہیں بولی۔ راز کھل جانے کے بعد شوکت حسین کی زبان بھی کھل گئی اور وہ دیر تک ممتاز بیگم کی خوبیاں بیان کرتا رہا۔ حالانکہ یہ حماقتی تھی، کوئی عورت شوہر کی زبان سے دوسری عورت کی تعریف برداشت نہیں کر سکتی، خواہ وہ کتنی ہی حسین اور خوش اخلاق ہو۔ یہ رکاوٹ دور ہونے کے بعد ڈاکٹر شوکت حسین دوسری بیوی کو بھی گھر لے آیا اور اپنی کشادہ کوٹھی کا ایک حصہ اس کے حوالے کر دیا۔ سائرہ بیگم نے چند روز کے اندر یہ بات محسوس کر لی کہ ممتاز کے اندر ظاہری حسن کے علاوہ کوئی خوبی نہیں تھی۔ اسے عورتوں سے میل جول رکھنا بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت بستر پر یا آئینے کے سامنے گزرتا تھا۔ گھر کے کاموں کی طرف تو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ جب میز پر کھانا لگ جاتا تو وہ بڑے نخرے سے اپنے ظرف پر کپڑے سنبھالتی ہوئی کھانے کی میز پر پہنچ جاتی۔ سائرہ بیگم چند ہفتوں تک خاموشی سے انتظار کرتی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر ممتاز نے گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ نہ بٹانا شروع کیا تو اس کے شوہر کو ضرور اس بات کا احساس ہو جائے گا اور وہ اس کی کام کی طرف توجہ دلائے گا۔ لیکن 1.5-2 مہینے تک دونوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا۔ مجبور ہو کر سائرہ بیگم کو شوہر سے بات کرنی پڑی۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، ایک صبح اس نے ناشتے کی میز پر شوہر سے کہا۔ اس وقت بچے اسکول جا چکے تھے اور ممتاز ابھی تک نیند کے مزے لے رہی تھی۔ کوئی لمبی بات نہ کرنا، شوکت نے کہا، میں جلدی میں ہوں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ممتاز کو بھی گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ کون سے گھر کے کام؟ شوکت نے برہمی سے کہا، صفائی وغیرہ تو ملازمہ کرتی ہے، باقی صرف کھانا پکانے کا کام رہ جاتا ہے۔ تم اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتی؟ کھانا پکانے کے علاوہ بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے کام ہیں اور میں کام سے نہیں گھبراتی، لیکن ممتاز کا بھی فرض ہے کہ وہ کام کرے۔ تم خواہ بات بڑھانے کی کوشش کر رہی ہو، کھانا تو تم ہی پکاتی ہی ہو، پہلے بھی یہ سارے کام تم ہی کرتی تھی۔ اگر تمہیں ممتاز کے حصے کی 2-4 روٹیاں پکانی مشکل لگتی ہیں تو صاف بات کرو۔
मैं उसे कह दूंगा कि वो अपने लिए 2 रोटियां पका लिया करे। आप मेरी बात नहीं समझे। मुमताज़ खाना खाने के बाद हाथ झाड़कर मेज से उठ जाती है, अपने बर्तन तक नहीं उठाती। बात 2-4 रोटी की नहीं, इंसाफ की है। इस तरह तो आपने मुझे नौकर बना दिया है। दूसरी नाइंसाफ़ी आप ये कर रहे हैं कि फुर्सत का सारा वक्त मुमताज़ के पास गुजारते हैं। मैं आपके 3 बच्चों की माँ हूँ, मेरा भी आप पर कुछ हक है। बस, शौकत हुसैन ने कहा। कर दी शुरू सौकनों वाली बात? तुम तो बड़ी फराग दिली की बातें करती थीं। सायरा बेगम दिल महसूस कर रह गई और अपने जज्बात पर जब्र करते हुए बोली, अगर आप इसको इंसाफ समझते हैं तो मुझे ये भी मंजूर है। मैं नौकर बनकर भी रह सकती हूँ। फजूल बातें मत करो, शौकत ने गुस्से से कहा। इसके दिलो दिमाग पर मुमताज़ की खूबसूरत अदाओं ने पर्दा डाल रखा था। अपने घर के काम करने से कोई नौकर नहीं बनता। और ये मत समझो कि सिर्फ तुम्हें ही मुमताज़ से शिकायत है। मुमताज़ को भी तुमसे बहुत सी शिकायतें हैं। मुमताज़ को मुझसे शिकायतें हैं? सायरा बेगम हैरान रह गईं। क्या आपको कुछ नज़र नहीं आता? शौकत ने अपनी अधेड़ उम्र बीवी को डांट कर चुप करा दिया। इसे वाकई कुछ नज़र नहीं आता था। सिर्फ इतना नज़र आता था कि एक ढलती हुई उम्र की बेकैफ सी औरत इसके और इसकी हसीन बीवी के दरमियान दीवार बनने की कोशिश कर रही थी। सायरा बेगम समझदार औरत थी। इसे मालूम था कि इस मामले का दूसरा पहलू ज़्यादा भयानक था, यानी शौहर का घर छोड़ना या तलाक का मुतालबा करना अंजाम के एतबार से ज़्यादा बुरा था। बस उसने हालत को अपना मुकद्दर समझ लिया और ज़बान बंद कर ली। जहाँ तक मुमताज़ का ताल्लुक था, वो किसी की वफादार नहीं थी, खुद अपनी भी वफादार नहीं थी। इसके दिमाग पर खूबसूरती और एहसास बरतरी ने पर्दा डाल रखा था। इसमें इन मर्दों का भी कसूर था जो हर वक्त इसके कदमों में बिछने के लिए तैयार रहते थे। वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की वफादार थी। कुछ अरसे तक घर की 4 दीवारी में आराम करने के बाद इसने बाहर निकलना शुरू कर दिया। वो फितना बनकर बाहर निकलती और दिल फेंक मर्दों पर बिजलियां गिराती हुई गुजर जाती। फिर इसके नौजवान रिश्तेदारों की आमद शुरू हो गई। किसी को वो मामूजाद, किसी को चचाजाद और किसी को खालाजाद भाई कहकर मुतारिफ कराती। इसके साथ एक मसला ये भी था कि वो किसी शख्स को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसकी हालत इस बच्चे की सी थी जो जल्दी जल्दी खिलौने तोड़ने का आदी होता है। सायरा बेगम ने इसके रिश्तेदारों के मामले में आंखें बंद कर ली थीं। इसे उम्मीद थी कि किसी दिन इसके शौहर की आंखें ज़रूर खुल जाएंगी और इसे अपनी हसीन बीवी का असल चेहरा नजर आ जाएगा, मगर इसकी ये ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। एक दिन क्लिनिक पर काम करने वाले नौजवान डॉक्टर ने चोरी छुपे मुमताज़ से मिलना शुरू कर दिया था। कोठी के अंदर क्लिनिक की तरफ जाने के लिए एक दरवाज़ा बना हुआ था, जिसे डॉक्टर शौकत अपने आने जाने के लिए इस्तेमाल करता था। इन दिनों नौजवान डॉक्टर, जिसका नाम निसार अहमद था, क्लिनिक में काम करता था। एक शाम सायरा की बेटी ने डॉक्टर निसार को इस दरवाजे से अंदर आते देख लिया। इसने माँ को बताया। सायरा को इस बात का यकीन नहीं आया। इसका ख्याल था कि एक मुलाजिम अपने मालिक की बीवी से खुफिया दोस्ती लगाने की जरूरत नहीं कर सकता था, लेकिन जब उसने अंदर जाकर देखा तो डॉक्टर निसार को वाकई वहाँ मौजूद पाया। वो सायरा बेगम को देखकर घबरा गया। मैं मिसेज शौकत का ब्लड प्रेशर चेक करने आया था। इसने सफाई पेश की। इनकी तबीयत ख़राब है। ताहम मुमताज़ अपनी सफाई में कुछ नहीं बोली। सायरा बेगम खामोशी से वापस चली गई। थोड़ी देर के बाद मुमताज़ इसके कमरे में आई और नागवारी से बोली, आपको यूँ चोरों की तरह मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। सायरा बेगम को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो कहना चाहती थी कि चोरों की तरह तो डॉक्टर निसार अंदर आया था। मैं तो अपना घर समझकर अंदर आई थी, मगर इससे बात बिगड़ सकती थी। लिहाजा इसने नरमी से कहा, यह हमारा मुश्तरका घर है। जिस तरह तुम मेरे कमरे में आई हो, इसी तरह मैं भी तुम्हारे कमरे में चली गई थी। इसमें गुस्सा करने वाली तो कोई बात नहीं है। मुमताज़ ने कहा, अगर आप अपना घर समझ कर आई थी तो कोई बात नहीं।
اب شوکت کو یہ کہانی سنانے نہ بیٹھ جائیں۔ وہ تھکے ہوئے اسپتال سے آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بیچارہ ڈاکٹر نثار بھی بہت پریشان ہو رہا تھا۔ سائرہ بیگم نے اس کے اصرار پر وعدہ کر لیا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کرے گی، لیکن یہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ ممتاز کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا رہا اور ڈاکٹر نثار اس کا معائنہ کرنے چوری چھپے اندر آتا رہا۔ بالآخر سائرہ بیگم کو شوہر سے کہنا ہی پڑا، میری بات کا برا مت مانے، یہ ڈاکٹر نثار قابل اعتماد شخص نہیں ہے۔ اس نے ایک دن موقع پا کر کہا، یہ کئی دفعہ آپ کی عدم موجودگی میں اندرونی دروازے سے ممتاز کے کمرے میں جا چکا ہے۔ اگر ایک آدھ دفعہ کی بات ہوتی تو میں چپ رہتی۔ شوکت حسین ایک دم غصے میں آ گیا، بولا، کیا تم ممتاز اور ڈاکٹر نثار پر بدکاری کا الزام لگا رہی ہو؟ میں کوئی الزام نہیں لگا رہی، جو کچھ میں نے دیکھا ہے صرف وہی بتا رہی ہوں۔ اگر آپ کے خیال میں یہ بری بات نہیں ہے تو… اوہ، الزام بھی لگا رہی ہو اور اپنا دامن بچانے کی کوشش بھی کر رہی ہو۔ مجھے پتا ہے کہ تم نے ممتاز کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا، تم اسے میری نظروں سے گرانے کے موقع تلاش کرتی رہتی ہو۔ شوکت نے فوراً ممتاز کو بلایا اور کہا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ سائرہ بیگم کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر نثار تم سے چوری چھپے ملنے آتا ہے۔ اللہ، میری توبہ! ممتاز نے حیران ہونے کی کامیاب اداکاری کی۔ باجی، کچھ خوف خدا کریں، ڈاکٹر نثار صرف ایک دفعہ گھر میں آیا تھا۔ اس دن میری طبیعت گھبرا رہی تھی اور ڈاکٹر نثار نے میرا بلڈ پریشر چیک کیا تھا۔ اس وقت آپ بھی میرے پاس موجود تھیں۔ بے شک ڈاکٹر نثار کو بلا کر پوچھ لیں، اس کے بعد وہ آپ کے پاس آیا ہو تو پتہ نہیں، میں نے دوبارہ اس کی شکل نہیں دیکھی۔ اس سری جھوٹ پر سائرہ بیگم اپنے جذبات قابو میں نہیں رکھ سکی اور پہلی دفعہ کھل کر بولنا شروع کر دیا۔ ممتاز بھی بولنے لگی۔ اس کا کمال یہ تھا کہ وہ پورے یقین کے ساتھ جھوٹ بول رہی تھی، اور سائرہ بیگم کی کمزوری یہ تھی کہ وہ ڈر ڈر کر سچ بول رہی تھی۔ شوکت حسین اس ہنگامے کی وجہ سے کافی مشتعل ہو گیا اور اس نے بڑی بیگم کو جھوٹا سمجھ کر پیٹنا شروع کر دیا۔ بعد میں یہ تنبیہ کر دی کہ اگر آئندہ اس نے ممتاز کے خلاف زبان کھولی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس دن کے بعد سائرہ بیگم اپنے ہی گھر میں نوکر بن گئی اور کوٹھی میں ممتاز بیگم کا حکم چلنے لگا۔ چند روز کے بعد ڈاکٹر شوکت نے اس کی خواہش پر درمیان میں دیوار بنوا کر کوٹھی کے 2 حصے کر دیے۔ اس واقعے کے تقریباً 1.5 مہینے بعد شوکت حسین نے ڈاکٹر نثار کو اچانک ملازمت سے برخاست کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اسے ممتاز کی خوابگاہ سے ایک رومال ملا جو ڈاکٹر نثار کا تھا۔ کلینک کے پیرامیڈیکل اسٹاف نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ رومال ڈاکٹر ناصر کا تھا۔ خود ڈاکٹر شوکت بھی اس رومال کو ڈاکٹر ناصر کے پاس دیکھ چکا تھا۔ اس واقعے سے سائرہ بیگم کے اس الزام کی تصدیق ہو گئی تھی جو اس نے اپنی سوکن پر لگایا تھا، لیکن ڈاکٹر شوکت نے اس سے معذرت نہیں کی بلکہ اپنا رویہ بھی ٹھیک نہیں کیا۔ گو اس نے ممتاز کو سرزنش کی اور اس کی نگرانی کا کچھ انتظام بھی کیا، لیکن اس کی دیوانگی میں فرق نہیں آیا۔ نگرانی اور پابندی کی وجہ سے ممتاز نے اپنے رشتہ داروں کو گھر بلانا چھوڑ دیا اور خود باہر جانا شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں کوٹھی کے اس حصے میں نقب زنی کی ایک واردات بھی ہوئی جس میں ممتاز رہتی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر کوئی چیز چوری نہیں ہوئی، اس لیے پولیس میں رپورٹ درج نہیں کرائی گئی۔ یہ وہ واقعات تھے جو مجھے سائرہ بیگم کی زبانی معلوم ہوئے۔ اس کوٹھی میں ظاہری خوبصورتی راج کر رہی تھی اور وفاداری ذلیل ہو رہی تھی۔ ملک صاحب، میں نے سنا تھا کہ مظلوم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، سائرہ بیگم نے اپنی رودات سنانے کے بعد کہا، لیکن میری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، میں تو نوکر ہی بن گئی ہوں۔ ممتاز نے میرے بچوں کے ساتھ بھی نوکروں والا سلوک کرنا شروع کر دیا ہے، اس کا کھانا ابھی تک ادھر ہی پکتا ہے۔ میرے شوہر کے کہنے کے مطابق 2 روٹیاں زیادہ پکانے سے میرے ہاتھ نہیں ٹوٹ جائیں گے۔ ہاتھ تو نہیں ٹوٹے مگر میرا دل ضرور ٹوٹ چکا ہے۔ میرے بچے ممتاز کو ادھر کھانا دے آتے ہیں اور جب وہ کھا چکتی ہے تو خالی برتن واپس لے آتے ہیں، ساتھ ہی وہ اگلے وقت کے کھانے کی فرمائش بھی بھیج دیتی ہے۔ اپنے چھوٹے موٹے کام بچوں سے کرواتی ہے
اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو تھپڑ مارنے سے بھی نہیں چوکتی۔ بچے باپ کے رویے کی وجہ سے شکایت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ وہ ہر دفعہ ان کے باپ کے سامنے ڈرامہ کر کے سچی بن جائے گی۔ میں نے پوچھا، دونوں حصوں کے درمیان کوئی دروازہ ہے؟ ہاں، ایک دروازہ ہے، لیکن اسے دونوں طرف سے بند رکھا جاتا ہے، صرف ضرورت کے وقت کھولا جاتا ہے۔ میرے شوہر نے کلینے کی طرف کھلنے والا دروازہ نکلوا کر اس حصے میں اینٹیں چنوا دی ہیں۔ اب وہ باہر سے کلینک میں جاتے ہیں۔ یہ نقب زنی کی واردات کب پیش آئی تھی؟ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، 4-5 مہینے ہو گئے ہوں گے۔ واردات کے وقت گھر میں اور کون کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس حصے میں میرے علاوہ میرے بچے اور ایک ملازمہ تھی، اور اس حصے میں ممتاز اکیلی تھی۔ خیال ہے کہ چور کسی کھٹکے کی آواز سن کر بھاگ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ چوکیدار نے شک کی بنا پر باہر سے آواز لگائی ہو۔ ویسے دیوار میں اتنا بڑا راستہ بن چکا تھا کہ آدمی آسانی سے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ان دنوں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا تھا، مگر ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی تھی۔ نقب زنی کی یہ واردات بھی دیگر وارداتوں سے ملتی جلتی تھی۔ بات چیت ختم ہو گئی تو میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سائرہ بیگم نے پوچھا، آپ ممتاز سے بھی ملیں گے؟ ہاں، میں اسی سے ملنے آیا تھا، میں نے جواب دیا۔ ویسے اچھا ہوا کہ آپ سے بھی ملاقات ہوئی اور بہت سی کام کی باتیں معلوم ہو گئیں۔ ان باتوں کا ممتاز کے سامنے ذکر نہ کریں، بلکہ اس ملاقات کا بھی ذکر نہ کریں۔ میں نے اسے تسلی دی اور باہر جا کر کوٹھی کے دوسرے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت شام گہری ہو گئی تھی اور ایک شخص جس کے ایک ہاتھ میں سیڑھی اور دوسرے ہاتھ میں مٹی کے تیل کا کنستر تھا، گلی کی بتیاں جلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور بولی، کون ہے جی؟ کس کو ملنا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب کی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، وہ گھر میں ہی ہے نا؟ کون ہو تسی؟ عورت نے مجھے گھورا۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ میں تھانے دار ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، جاؤ بیوی کو جا کر بتاؤ۔ ہائے وے ربا، عورت نے گھبرا کر کہا اور دروازہ بھیڑ کر جلدی سے اندر چلی گئی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر جا کر برآمدے کے سامنے جا ٹھہرا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی عورت کی تیز آواز سنائی دی۔ وہ بوڑھی ملازمہ سے کہہ رہی تھی، تھانے دار ہوگا اپنے گھر میں، اسے کہو کہ بی بی جی فارغ نہیں ہیں، وہ نہیں مل سکتی، جو کچھ کہنا ہے تمہیں کہہ دے۔ برآمدہ تاریک تھا، کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ میں 3 سیڑھیاں طے کر کے برآمدے میں داخل ہوا اور ہولے سے کھنکارا۔ بوڑھی عورت نے جلدی سے دروازہ کھول کر میری طرف دیکھا اور چونک کر بولی، لے اوتے اندر ہی توڑ آیا ہے۔ دروازہ پوری طرح کھل گیا اور اندر سے آنے والی روشنی میں ایک شوخ حسینہ نمودار ہوئی اور ٹھہری ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس نے بھڑکدار لباس پہن رکھا تھا اور کندھوں پر ریشمی چادر ڈال رکھی تھی۔ اس کے بال گھنے سیاہ، رنگ گورا اور آنکھیں شربتی رنگ کی تھیں۔ اگرچہ اس کے چہرے کا نصف حصہ روشنی میں تھا، مگر میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ بے پناہ حسین تھی۔ ایک بات میں نے یہ نوٹ کی کہ اس کی آنکھوں میں غضب کی چمک تھی۔ وہ اپنی تیز نظر سے اچھے خاصے آدمی کو نروس کر سکتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ کم سے کم 10 سیکنڈ تک وہ کچھ بولے بغیر مجھے گھورتی رہی تھی۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ زبردست قوت ارادی کی مالک تھی۔ 10 سیکنڈ تک کسی اجنبی کو گھورنا خاصا مشکل کام ہے، اور وہ ایک عورت تھی۔ آئیے تھانے دار صاحب، اندر آ جائیے۔ بالآخر اس نے لب کشائی کی اور ایک شان بے نیازی سے چلتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کی رہنمائی میں آراستہ ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ تشریف رکھیے، وہ ایک صوفے کے سامنے رکتے ہوئے بولی، اور جب تک میں بیٹھ نہیں گیا کھڑی رہی۔ اس کے حسن اور آنکھوں کی چمک میں ایک خاص قسم کا اثر تھا۔ اس کی خوبصورتی میں معصومیت نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سائرہ بیگم کے بقول اس کی خوبصورتی عورتوں کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ وہ ایک ادا سے صوفے پر بیٹھ گئی، بولی،
فرمائیے۔ کل نظام الدین کو کسی نے قتل کر دیا ہے، میں نے اس کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نمودار نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا، تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوا؟ افسوس کرنا میرا ذاتی معاملہ ہے، اس کا جواب مختصر اور جچا تلا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ گفتگو کرنے کا فن خوب جانتی ہے۔ کیا تم نظام الدین کو جانتی تھیں؟ میں نے پوچھا۔ کون سے نظام الدین کو؟ اس کے لہجے میں غیر معمولی اعتماد پایا جاتا تھا۔ جو قتل ہوا ہے۔ کون سا نظام الدین قتل ہوا ہے؟ وہ مجھے ضد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ایسی خود اعتمادی میں نے مردوں میں بھی کم دیکھی تھی۔ میں نے اسے نظام الدین کا حلیہ، گھر کا پتہ اور بیوی سے ناراضگی کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ 2 مہینے پہلے وہ نظام الدین کے گھر پانی پینے گئی تھی۔ اس نظام الدین کو میں جانتی تھی، اس نے بلا تامل اعتراف کیا۔ اچھا آدمی تھا، میں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ تم اکثر اس کے گھر ملنے جایا کرتی تھیں۔ اکثر کا کیا مطلب؟ اکثر کو بھول جاؤ، یہ بتاؤ کہ تم نظام الدین سے ملنے جایا کرتی تھیں؟ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ وہ ریشمی چادر لپیٹے صوفے پر ساکت بیٹھی تھی اور بولتے وقت ہونٹوں کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ حرکت نہیں کرتا تھا۔ تمہیں یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ تمہاری وجہ سے اس کی بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی۔ میری وجہ سے نہیں، اپنی بری سوچ کی وجہ سے۔ ہمارے معاشرے میں کسی عورت کا تنہا مرد کے گھر جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تم کیوں نظام الدین کے گھر جاتی تھیں؟ ہمارے معاشرے میں اور بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جنہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ نظام الدین اچھا آدمی تھا اور اچھے لوگوں سے سبھی ملنا پسند کرتے ہیں۔ نظام الدین کے قتل کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ کچھ نہیں۔ آخری بار تم اس سے کب ملی تھیں؟ 5-6 دن ہو گئے ہوں گے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ چند روز سے ایک دوسری عورت نے نظام الدین سے ملنا جلنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اس کے تاثرات جاننے کے لیے کہا۔ وہ ایسی عورت نظر آتی تھی جو رقابت میں قتل بھی کر سکتی تھی۔ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، وہ ہر شخص سے مل سکتا ہے، اس نے کہا۔ ذاتی طور پر وہ اس تھیوری پر خوب عمل کر رہی تھی۔ اس کی باتوں سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن میرا وجدان کہہ رہا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طور سے نظام الدین کے قتل میں ملوث تھی۔ لیکن وہ ایسی عورت تھی کہ اس سے کچھ اگلوانا آسان نہیں تھا اور اسے حراست میں لینے کا میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نے کہا، تقریباً 2 مہینے پہلے میں نے تمہیں ایک ویران باڑے سے نکلتے دیکھا تھا۔ تم وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ کھیتوں کی سیر کرنے، اس نے ایک بار پھر مختصر جواب دیا۔ اس کے پاس ہر سوال کا جواب موجود تھا۔ ظاہر ہے کہ کھیتوں کی سیر پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اگر میں کہتا کہ وہ عورت ہو کر اکیلی سیر کرنے کیوں گئی تھی تو وہ اس کا بھی کوئی دنتان شکن جواب دے دیتی۔ کل رات تم کہاں تھیں؟ اس گھر میں۔ اور پرسوں رات؟ ہر شریف عورت رات کے وقت اپنے گھر میں ہی ہوتی ہے۔ اور کچھ؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ اس کا انداز شاہانہ تھا۔ اس نے مجھے لاجواب کر دیا تھا۔ میں بھی کھڑا ہو گیا اور یہ کہنے کا ارادہ کیا کہ شاید مجھے دوبارہ آنا پڑے، لیکن اس نے موقع نہیں دیا۔ بولی، اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ بھی پوچھ لیں، میں دوبارہ ملاقات نہیں کروں گی۔ اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آنا پڑے گا، میں نے کہا۔ میں تمہارے شوہر سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس بات پر اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ برآمدے میں پہنچ کر بولی، لوگ دیواریں اور دروازے اس لیے بناتے ہیں کہ کوئی غیر شخص منہ اٹھائے سیدھا اندر گھس نہ آئے۔ اس نے بالواسطہ مجھ پر چوٹ کی تھی۔ میں نے کہا، محافظین قانون کبھی کبھی دیواروں اور دروازوں کو نظر انداز کرنے پر بھی مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔ تم ملازمہ کے ذریعے مجھے دروازے سے ٹالنا چاہتی تھیں۔ امید ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ملک صاحب، میری رسائی بہت اوپر تک ہے، اب احتیاط سے قدم اٹھانا ورنہ مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ میں جاتے جاتے رکا اور کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اس کوٹھی میں نقب لگائی گئی تھی، لیکن کسی نے پولیس میں رپورٹ نہیں لکھائی۔ چور باہر سے ہی واپس چلا گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پہلی دفعہ اس کے لہجے میں اعتماد کی کمی محسوس کی۔ کوئی چیز چوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے رپورٹ درج نہیں کرائی۔ بات ختم کرتے ہی وہ واپس مڑی اور ملازمہ سے کہا،
ملک صاحب کے جانے کے بعد دروازہ اچھی طرح بند کر دینا۔ میں سوچنے لگا کہ نقب زنی کے ذکر پر اس کے اعتماد میں کمزوری کیوں واقع ہو گئی تھی۔ اگلی صبح ASI نے مجھے اپنی تفتیش سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ فائرنگ والی رات کچھ لوگوں نے ایک فیشنیبل عورت کو نظام الدین کے پچھلے دروازے سے نکلتے دیکھا تھا۔ ان لوگوں نے عورت کا جو حلیہ بتایا وہ ممتاز بیگم سے ملتا جلتا تھا۔ عورت پہلے نکلی تھی، مرد 5-6 منٹ کے بعد نکلا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممتاز بیگم ہی تھی، میں نے کہا۔ ممتاز بیگم؟ ASI نے کہا، اسے ممتاز بیگم کے بارے میں تفصیل معلوم نہیں تھی۔ میں نے اسے ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ گزشتہ رات میں ممتاز بیگم سے ملا تھا۔ اور وہ آدمی کون تھا جس نے فائرنگ کر کے سپاہی کو زخمی کر دیا تھا؟ ASI نے پوچھا۔ مرد کے بارے میں ابھی کچھ معلوم نہیں ہوا۔ ممتاز بیگم کو مردوں سے دوستی لگانے کا شوق ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے نظام الدین کا خالی گھر ملاقاتوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس کے شوہر نے گھر میں کچھ پابندیاں لگا دی تھیں۔ اس رات جس شخص نے فائرنگ کی تھی وہ اس کا کوئی آشنا ہی ہوگا۔ پھر تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا، ASI نے کہا۔ نظام الدین کو یہ بات پسند نہیں آئی ہوگی۔ اس نے چوری کی آڑ میں اپنے رقیب کو پولیس کے ہاتھوں مروانا چاہا، مگر وہ بچ نکلا اور اس نے انتقامی کارروائی کر کے نظام الدین کو قتل کر دیا۔ قتل کا محرک تو یہی بنتا ہے۔ اب اس انکشاف سے کہ رات والی عورت ممتاز بیگم تھی، تفتیش میں کچھ آسانی ہو جائے گی۔ اگر ہمیں کوئی ایسا سراغ مل جائے جس سے ممتاز بیگم کی نشاندہی ہوتی ہو تو ہم اس عورت کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کر سکتے ہیں۔ فی الحال تم اس کے ملنے جلنے والوں کا کھوج نکالنے کی کوشش کرو، بلکہ 2-3 آدمی اس کی نگرانی پر مامور کر دو۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اپنی کسی آشنا سے ملنے کے لیے ضرور گھر سے نکلے گی۔ یہ تفتیش ابھی جاری تھی کہ مناسب ثبوت مل گیا۔ 4 یا 5 روز کے بعد میں تفتیش کے سلسلے میں نظام الدین کے گھر گیا۔ اس کی بیوہ نے ایک ریشمی چادر میرے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ وہ چادر اسے صندوق کے پیچھے پڑی ہوئی ملی تھی۔ وہ سرخ رنگ کی خاصی قیمتی چادر تھی۔ اس کے کنارے پر 6 رنگے پھول بنے ہوئے تھے۔ میں نے کلثوم بی بی سے کہا کہ میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں وہ چادر پڑی ہوئی پائی گئی تھی۔ وہ مجھے اس کمرے میں لے گئی جہاں ہم نے دری پر کھانے کے برتن پڑے ہوئے دیکھے تھے۔ کمرے میں 3 صندوق اوپر تلے رکھے ہوئے تھے۔ کلثوم بی بی نے بتایا کہ وہ چادر اسے صندوق کے پیچھے پڑی ہوئی نظر آئی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ تمہاری چادر نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہ جی، ہم اتنا مہنگا کپڑا خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ارشاد بی بی نے مجھے بتایا ہے کہ یہ اسی فیشنی عورت کی چادر ہے۔ آگے آپ جانیں اور آپ کا کام۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ممتاز بیگم نے چادر اتار کر اوپر والے صندوق پر رکھ دی تھی، جو سرک کر صندوق کے پیچھے گر گئی تھی۔ غالباً یہ فائرنگ والی رات کی بات تھی۔ پولیس کی آمد کے بعد ممتاز بیگم نے چادر تلاش کی ہوگی، مگر گھبراہٹ میں یہ بھول گئی ہوگی کہ اس نے چادر کہاں رکھی تھی۔ میں نے غور سے چادر کا معائنہ کیا تو اس پر مجھے خون کے چند دھبے بھی دکھائی دیے۔ جس بستر پر نظام الدین سوتا تھا وہ ان صندوقوں کے بالکل قریب تھا۔ خنجر کے وار کھانے کے بعد وہ ضرور اٹھ کر ادھر ادھر بھاگا ہوگا اور اس بھاگ دوڑ میں کچھ خون کے چھینٹے صندوق کے پیچھے بھی گرے ہوں گے۔ میں نے صندوق کو ہٹوا کر دیوار کا معائنہ کیا تو وہاں بھی خون کے چھینٹے دکھائی دیے۔ کچھ چھینٹے صندوقوں کے پچھلے حصے پر بھی تھے۔ گویا میرا قیاس درست تھا۔ جن پڑوسیوں نے فائرنگ والی رات ایک عورت کو مکان میں سے نکلتے دیکھا تھا، ان میں سے ایک نے یہ تصدیق کی کہ مذکورہ عورت کے بدن پر چادر نہیں تھی۔ تبھی مجھے وہ چابی یاد آئی جو متروک باڑے کے کمرے سے ملی تھی۔ غالباً یہ چابی بھی ممتاز بیگم کی تھی۔ اگلے روز میں نے عدالت میں عبوری چالان پیش کر کے ممتاز بیگم اور اس کے نامعلوم ساتھی کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ شام کے وقت میں ایک بار پھر ممتاز بیگم کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اس دفعہ وہ خود دروازے پر آئی اور مجھے دیکھ کر تیوری چڑھائی۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ میں آپ سے دوبارہ نہیں ملوں گی، اس نے کہا اور دروازہ بند کرنے کا ارادہ کیا۔ میں نے دروازے میں پیر اڑا دیا اور وارنٹ گرفتاری کا کاغذ لہراتے ہوئے کہا،
इस दफ़ा मैं परवानाए राहदारी साथ लेकर आया हूँ। तुम्हारा शौहर घर पर है? वो अचानक नर्म पड़ती हुई बोली, अंदर आ जाएं। इसने मेरे दाखिल होने के लिए रास्ता छोड़ दिया। मलिक साहब, आप भी मेरी तरह ज़िद्दी आदमी हैं, इसने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा। वो पहली दफ़ा मेरे सामने मुस्कुराई थी। इसकी मुस्कुराहट नहायत पुरकशिश और दिलावेज थी। वो हस्बे साबिक कीमती लिबास में मलबूस थी और खूब बनी संवरी हुई थी। मैं इस वक्त वर्दी में था और अपने 2 साथियों को मैंने बाहर ही रोक दिया था। ज़िद की कोई बात नहीं है, मैंने कहा। मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ और ड्यूटी के दौरान में हमें बहुत से तल्ख काम भी करने पड़ते हैं। वो मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली, आज आप वर्दी में बहुत शानदार लग रहे हैं। वो परवानाए राहदारी का मतलब समझ चुकी थी और मुझ पर अपने हुस्न का जादू चलाना चाहती थी। अगर तुम्हारा शौहर क्लिनिक में मौजूद है तो इसे बुलवा लो, मैंने इसकी अदाओं से मुतासिर हुए बगैर कहा, वरना मुझे तो पड़ोसियों को बुलाना पड़ेगा। वो मेरे करीब होते हुए बोली, ऐसा करें कि आज की ड्यूटी मुलतवी कर दें। आज मेरे शौहर क्लिनिक में मौजूद हैं, इसलिए मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकूंगी। ऐसा करें परसों आ जाएं, 9 बजे के बाद आएं और वर्दी के बगैर आएं। अच्छा, मैंने इसकी शरबती आंखों में घूरा। परसों तुम मेरी क्या खिदमत करोगी? बंदी आपकी ताबेदार है, जो आप हुक्म करेंगे वही खिदमत होगी। मुमताज़ बेगम, ड्यूटी पहले और खिदमत बाद में, मैंने कहा। मैं तुम्हारी वारंट गिरफ्तारी लेकर आया हूँ और ये वारंट अदालत ने जारी किए हैं, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। इसी असना में डॉक्टर शौकत को किसी ने बता दिया कि इसके दरवाजे पर पुलिस खड़ी है। वो क्लिनिक का काम छोड़कर फ़ौरन घर पहुंच गया। ये क्या मामला है? उसने पहले अपनी बीवी की तरफ और फिर मेरी तरफ देखा। आप यहाँ क्या करने आए हैं? आपकी बीवी को गिरफ्तार करने, मैंने जवाब दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने अपनी बीवी की तरफ देखा। मुमताज़, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? थानेदार साहब का दिमाग चल गया है। मुमताज़ ने एकदम आंखें फेर लीं। पहले ये बुरी नीयत से यहाँ आए थे, मगर मैंने इनको धुतकार कर निकाल दिया, तो आज वारंट लेकर आ गए हैं। आप अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करें और इनका कुछ इंतज़ाम कर लें, वरना इस बस्ती में किसी शरीफ औरत की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर ने बरहमी से पूछा। मलिक सफदर हयात, मैंने जवाब दिया। शायद आपको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मेरे अंग्रेज़ अफसरों से दोस्ताना मरासिम हैं। अगर आपने मेरी इज्जत पर हाथ डाला तो मैं आपकी वर्दी पेटी उतरवा दूंगा। बेहतर यह है कि डॉक्टर, आपकी इज्जत पर हाथ पड़ चुका है, मैंने गुस्से से कहा। आप चूँकि मसरूफ़ आदमी हैं, इसलिए आपको दरूने खाना होने वाली कार्रवाइयों का इल्म नहीं है। एक किस्सा मैं आपको सुना देता हूँ, बाकी किस्से आपको वाकिफ़कारों से मालूम हो जाएंगे। मैंने इसे मुमताज़ बेगम और निज़ामुद्दीन के ताल्लुकात की रुताज सुनाई। फिर निज़ामुद्दीन के कत्ल का वाक़या बयान करने के बाद कहा, मैं अपनी बात के चंद सबूत साथ लेकर आया हूँ, लेकिन पहले आप अपनी बीवी से पूछ लें कि जो कुछ मैंने कहा है वो सच है या झूठ है। मुमताज़, ये निज़ामुद्दीन कौन था? डॉक्टर ने सुर्ख आंखों से बीवी को घूरा। तुम इसके घर में क्या करने जाती थी? आप थानेदार के सामने मुझसे जवाब तलबी कर रहे हैं? मुमताज़ शौहर की नज़रों का मुकाबला करते हुए बोली, क्या हो गया है आपकी अकल को? इनको रिश्वत देकर रुखसत करें, यह हमारी इज्जत का मामला है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। डॉक्टर ने फ़ौरन अपनी हसीन बीवी के हाँ में हाँ मिलाई। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा। मलिक साहब, ये वारंट आप फ़िलहाल अपने पास रखें। मैं कल अपनी बेगम की ज़मानत कबल गिरफ्तारी करा लूँगा। कितने पैसों में काम चल जाएगा? उसने पटवा निकाला। मैंने ताउन करने वालों को कभी मायूस नहीं किया। डॉक्टर, आप अपने पैसे क्यों ज़ाया करते हैं? अंग्रेज़ अफसरों से मरासिम कब काम आएंगे? आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि मेरी बीवी इस निज़ाम सिक्के के कत्ल में मुलविस है? ये माकूल बात है। आपकी बीवी चाय वारदात पर 2 चीज़ें भूल आई थी। मैंने जेब से चाबी निकाली। एक तो ये इसके सूटकेस की चाबी है और दूसरी ये रेशमी चादर है। मैंने कपड़े के थैले से चादर निकाली। उम्मीद है कि आप इस चादर को पहचानते होंगे और ये चाबी सूटकेस में लगाकर चेक की जा सकती है। ये दोनों चीज़ें देखकर डॉक्टर का जोश ठंडा पड़ गया। रेशमी चादर इसने फ़ौरन पहचान ली।
چابی چیک کرنے کے لیے وہ مجھے اپنی خوابگاہ میں لے گیا۔ وہاں نصف درجن سوٹ کیس موجود تھے۔ مذکورہ چابی ایک سوٹ کیس کے تالے میں لگ گئی۔ وہ ممتاز بیگم کا سوٹ کیس تھا۔ میں نے چادر کھول کر ڈاکٹر کو خون کے دھبے دکھائے۔ یہ خون کے دھبے تیسرا ثبوت ہے۔ عدالت ان تمام چیزوں کا معائنہ کر چکی ہے۔ میں محلے کے گواہوں کو بھی ساتھ لا سکتا تھا، مگر میں نے آپ کی عزت کا خیال رکھا ہے اور آپ کی عزت کے خیال سے ایسا نہیں کیا۔ ملک صاحب، اسے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، ممتاز بیگم نے کہا۔ میں نے نظام الدین کو قتل نہیں کیا۔ یہاں پر اب کوئی بات نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ میں نہ رشوت لوں گا اور نہ ہی کوئی دباؤ قبول کروں گا۔ ڈاکٹر، بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنی گاڑی میں تھانے لے چلیں، اس طرح محلے والوں کو تماشا دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ڈاکٹر نے مجھے گرفتاری سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ بالآخر اسے جھکنا پڑا۔ اس نے ممتاز بیگم کو اور مجھے اپنی گاڑی میں تھانے پہنچا دیا۔ ممتاز بیگم نے رات حوالات میں گزاری۔ اگلی صبح جب میں نے اسے پوچھ گچھ کے لیے اپنے کمرے میں بلایا تو وہ سخت غصے میں تھی اور اول فول پک رہی تھی۔ ممتاز بیگم، ہو سکتا ہے کہ تمہارے شوہر بڑے اثر و رسوخ والا آدمی ہو، مگر قتل کے کیس میں وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ شہادتیں بہت مضبوط ہیں۔ اگر تمہارا ساتھی نہ ملا تو تمہیں لمبی سزا ہو جائے گی۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، اس نے چیخ کر کہا۔ آپ میری بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے کہا۔ تمہارے مقتول سے قریبی مراسم تھے، تمہارا اس کے گھر میں اکثر آنا جانا تھا، پڑوسی اس بات کے گواہ ہیں۔ پھر تمہاری چادر جائے واردات سے ملی ہے، اس پر خون کے دھبے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ چادر میں ایک دن پہلے وہاں بھول گئی تھی، اس کے منہ سے بے خیالی میں نکل گیا۔ بہت خوب، اب تم نے سچ بولنا شروع کر دیا ہے۔ چادر تم ایک دن پہلے وہاں بھول گئی تھی، اور تمہیں یہ سن کر تعجب ہوگا کہ یہ بات مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی ہے۔ محلے والوں نے فائرنگ شروع ہوتے ہی تمہیں پچھلے دروازے سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ تمہارے جسم پر چادر نہیں تھی۔ تمہارا ساتھی 6-7 منٹ کے بعد نکلا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں دوسرے دن وہاں نہیں گئی تھی۔ بی بی، بات یہ ہے کہ قاتل تمہارا ساتھی ہے، اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ قتل تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تمہیں پتہ تھا کہ تمہارے ساتھی نے نظام الدین کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن نہ تو تم نے نظام الدین کو خبردار کیا اور نہ ہی پولیس کو اطلاع دی، اور یہ بات قانون کی نظر میں جرم ہے۔ اس کے علاوہ کسی جرم کو چھپانا بھی جرم ہے۔ اگر تم قتل کے الزام سے بری بھی ہو گئیں تو تمہیں ان 2 جرائم پر سزا ہو جائے گی، اور تمہاری جیسی خوبصورت عورت پر جیل کا ایک دن بھی بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے اگر سزا سے بچنا چاہتی ہو تو بولنا شروع ہو جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر تمہارا قتل میں ہاتھ نہیں ہے تو میں تمہیں شامل تفتیش نہیں کروں گا اور تم پر کوئی دفعہ بھی نہیں لگاؤں گا، لیکن اگر کیس عدالت میں چلا گیا تو معاملہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ انگریز حاکم سنگین جرائم کے معاملات میں نرمی برتنے کا قائل نہیں ہے۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ مجھ سے پوچھے بغیر کرسی پر بیٹھ گئی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، اگر میں نے سچ بول دیا تو وہ کتا پاگل ہو جائے گا۔ فکر نہیں کرو، ہم تمہارے کتے کا بندوبست بھی کر لیں گے، میں نے اسے تسلی دی۔ قانون سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا۔ اس نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور قطع توقف کے بعد بولی، میری عزت و سلامتی کی حفاظت کا وعدہ کریں۔ میں نے پرخیال لہجے میں کہا، صرف سلامتی کی بات کرو۔ کیوں؟ عزت کی بات کیوں نہ کروں؟ کیونکہ عزت کی حفاظت کرنا بندے کے اپنے اختیار میں ہے۔ اس نے چبھتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اصل کہانی بیان کرنی شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ اس کی بدقسمتی کی ابتدا 4 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ ایک روز رات کے تقریباً 3 بجے اس کی آنکھ کھل گئی۔ نائٹ بلب کی نیلگوں روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک خوبرو نوجوان اس کی پائتی کی طرف کھڑا یکٹوکی سے گھورے جا رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے بستر پر اکیلی سو رہی تھی۔ ڈاکٹر شوکت کی اسپتال میں ڈیوٹی تھی۔ ممتاز بیگم کو یوں لگا کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ خوبرو نوجوان اس کے بیدار ہو جانے پر بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ ممتاز بیگم اٹھ کر بیٹھ گئی اور تحکمانہ لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟
चोर, नौजवान ने जवाब दिया। अंदर कैसे घुसे हो? दीवार में सींध लगाकर मुमताज़ बेगम घबरा कर बोली। ठीक है, जो कुछ लेना है ले लो और यहाँ से निकल जाओ, मैं शोर नहीं मचाऊंगी। नौजवान ने आह भरी और बोला, आज दूसरों को लूटने वाला खुद लूट गया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे हुस्न ने मुझे लूट लिया है। मुमताज़ बेगम ने बताया कि वो खूबरू चोर इश्किया बातों से इसे लुभाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बेरुखी इख्तियार करती रही और चोर की मिन्नत करती रही कि वो वहाँ से चला जाए। बिलाखिर चोर ने रिवॉल्वर निकाल लिया और इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो ये लो, मुझे ख़त्म कर दो। देखो, मैं शादीशुदा औरत हूँ, मेरा शौहर डॉक्टर है, मुमताज़ ने कहा। वो बहुत बाअसर और गुस्से वाला शख्स है। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, यहाँ से निकल जाओ। चोर ने कहा कि इसकी कोई ख्वाहिश नहीं है, वो सिर्फ ये चाहता है कि कभी कभी वो मुमताज़ को देख लिया करे। अगर इसकी ये आरज़ू पूरी ना हुई तो वो मुमताज़ के शौहर को कत्ल कर देगा। ये बात मनगढ़ंत मालूम होती थी। मुमताज़ को खुद भी मर्दों से दोस्ती लगाने का शौक़ था। बहरहाल मुमताज़ ने कहा कि इसने शौहर की ज़िंदगी बचाने के लिए चोर से मिलने का वादा कर लिया था। चोर का नाम रुस्तम था और वो पढ़ा लिखा नौजवान था। इसने बताया कि वो चीते की तरह दौड़ सकता था और बिल्ली की तरह मकानों पर चढ़ सकता था। वो चोरी और नकबजनी में बेपनाह महारत रखता था। कोई दीवार या दरवाज़ा इसकी राह में हायल नहीं हो सकता था। वो 5 साल से इस पेशे से मुंसलिक था और एक दफ़ा भी पकड़ा नहीं गया था। इसके चंद साथी भी थे, लेकिन आमतौर पर वो अकेला ही वारदातें करता था। मुमताज़ ने बताया कि वीरान पाड़े में वो रुस्तम से ही मिलने गई थी और रुस्तम बहुत मोहतात था और इसे अपने ठिकाने पर कभी लेकर नहीं गया था। फिर जब मुमताज़ की निज़ामुद्दीन से जान पहचान हुई तो उसे ख़याल आया कि वो खाली घर मुलाकातों के लिए ज़्यादा मौसू था। एक रोज़ उसने निज़ामुद्दीन से कहा, मेरा एक चचाज़ाद भाई लाहौर से आया हुआ है, लेकिन मेरे शौहर से उसकी अनबन है। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं इसे तुम्हारे घर का पता दे दूँ। बड़ी खुशी से पता दे दो, सादुल निज़ामुद्दीन ने फराग दिली से कहा। वो जैसा तुम्हारा भाई है वैसे मेरा भी भाई है। चंद रोज़ के बाद रुस्तम ने निज़ामुद्दीन के घर आना जाना शुरू कर दिया। इसकी आमद के थोड़ी देर बाद मुमताज़ भी वहाँ पहुँच जाती थी। निज़ामुद्दीन को एहसास हुआ कि इसने रुस्तम को घर में आने की इजाज़त देकर अच्छा नहीं किया था। इसे ये भी अंदाज़ा हो गया कि रुस्तम मुमताज़ का चचाज़ाद नहीं था, असल चक्कर दूसरा था। चूँकि वो खुद भी मुमताज़ को पसंद करता था, इसलिए इसके दिल में रकाबत का जज्बा पैदा होना लाजमी था। रुस्तम अगरचे बातों का बहुत मीठा था, मगर अपनी मर्ज़ी मनवाने का फ़न भी जानता था। कभी कभी इसका अंदाज़ तहकमाना हो जाता था। एक दिन निज़ामुद्दीन ने मुमताज़ से पूछा, रुस्तम कितने दिन और यहाँ रहेगा? मुझे क्या पता, मुमताज़ ने कहा। आज़ाद आदमी है, जब तक चाहेगा यहाँ रहेगा। ये काम क्या करता है? पता नहीं, कारोबार वगैरह करता होगा। वो बात यह है कि अब इसको यहाँ नहीं आना चाहिए। दरअसल मैं ये समझा था कि वो चंद रोज़ के लिए यहाँ आया है और तुमसे सिर्फ एक आध मुलाकात करना चाहता है। शायद तुम्हें इसका आना जाना अच्छा नहीं लगा है। हाँ, यही बात है, इसको अब यहाँ नहीं आना चाहिए। तो इसको मना कर दो। थोड़ी देर के बाद रुस्तम भी वहाँ पहुँच गया। जब उसको पता चला कि निज़ामुद्दीन को उसका आना जाना पसंद नहीं है तो वो गुस्से में आ गया। बोला, निज़ामुद्दीन, तुमने अभी मेरा असली चेहरा नहीं देखा। मैं वो शख्स हूँ जिसके सामने कोई दीवार और दरवाज़ा रोक नहीं बन सकता। तुम्हें इस बात पर फ़ख्र करना चाहिए कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। दीवार और दरवाज़े वाली बात निज़ामुद्दीन पहले भी सुन चुका था। इसके दिल में शक सा पैदा हुआ। इसने रुस्तम से पूछा, तुम काम क्या करते हो? मैं लोगों का बोझ हल्का करता हूँ। निज़ामुद्दीन समझ गया कि रुस्तम जुराइम पेशा शख्स था। वो इस वक्त तो खामोश रहा, मगर बाद में मुमताज़ से इस बात की तस्दीक चाही। इस वक्त तक मुमताज़ बेगम भी रुस्तम से तंग आ चुकी थी। इसने न सिर्फ निज़ामुद्दीन की बात की तस्दीक की, बल्कि रुस्तम से मुलाकात का अहवाल भी बताया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
نظام الدین نے کہا۔ یہ تو بڑا خطرناک شخص ہے، اب اس کا کیا علاج کیا جائے؟ تم مرد ہو، کوئی ترکیب سوچو، ممتاز نے کہا۔ نظام الدین کچھ روز تک رستم سے جان چھڑانے کے طریقے سوچتا رہا۔ وہ کمزور آدمی تھا، خود کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جو ترکیب سوچی وہ بہت سیدھی سادی تھی اور اس کی کامیابی کا زیادہ امکان بھی نہیں تھا۔ جیسا کہ پہلے بتایا چکا ہے کہ وہ رات کو تھانے میں پہنچا اور صرف اتنا بتایا کہ اس کے گھر میں چور گھسا ہوا ہے۔ اگر وہ حقیقت بتا دیتا تو رستم بھی پکڑا جاتا اور اس کی زندگی بھی محفوظ رہتی۔ پولیس کے چھاپے کی وجہ سے رستم کو شک ہو گیا۔ ممتاز نے کہا کہ باہر پولیس تھی، اندر رستم نے اس پر بندوق تان لی اور اس سے یہ اگلوا لیا کہ پولیس نظام الدین کی مخبری پر وہاں آئی تھی۔ اس کے بعد کے حالات آپ جان ہی چکے ہیں۔ اگلی رات رستم نے نظام الدین کو قتل کر دیا۔ ممتاز بیگم کے بیان کے بعض حصے مشکوک تھے۔ بعض جگہوں پر اس نے اپنی پوزیشن بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، تاہم میرے سامنے حقیقت کھل چکی تھی۔ میں نے ممتاز سے کہا، میں قاتل کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں اور یہ کام تمہارے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کیسا تعاون؟ میں تمہیں اپنی ذمہ داری پر رہا کرا دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ 2-3 روز کے اندر رستم تم سے ضرور رابطہ قائم کرے گا۔ تم اس سے ملاقات کا پروگرام طے کرنا اور مجھے اطلاع کر دینا، میں چھاپا مار کر اسے گرفتار کر لوں گا۔ وہ متذبذب نظر آنے لگی، بولی، رستم بہت خطرناک آدمی ہے، وہ مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ میں نے دل میں کہا، تمہیں خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا۔ تم نے دانستہ آگ میں ہاتھ ڈالا ہے، اب جلن تو ہوگی۔ پھر اونچی آواز سے کہا، میں پکا انتظام کر کے چھاپا ماروں گا اور تمہیں ہر قسم کا تحفظ فراہم کروں گا۔ قتل اور ڈکیتی کے ملزموں کی ضمانت نہیں ہوا کرتی۔ میں اسے ایسا رگڑا دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ بالآخر ممتاز بیگم تعاون پر راضی ہو گئی اور میں نے اسے اپنی ذمہ داری پر گھر بھیج دیا۔ اس کے شوہر کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اسے کس شرط پر رہا کیا گیا تھا۔ چند روز تک میں نے قتل کے کیس پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ 6 یا 7ویں روز ممتاز بیگم نے پیغام بھجوایا کہ رستم نے اس سے رابطہ قائم کیا ہے اور وہ اگلے روز دن کے 11 بجے ویران پاڑے میں سے ملنے جائے گی۔ میں نے فوراً ایک چھاپا مار پارٹی تیار کر لی۔ اگلی صبح میں نے پارٹی کے جوانوں کو تفصیلی ہدایات دیں اور انہیں باڑے کے گرد 3 مختلف حصوں میں متعین کر دیا۔ ایک ASI اور ایک حوالدار کو کسانوں کے لباس میں کھیتوں میں کام کرنے پر لگا دیا تاکہ وہ رستم کو دیکھ کر ہمیں اشارہ کر سکیں۔ 11 بجے تک کچھ نہیں ہوا۔ 11:10 پر ممتاز بیگم آبادی کی طرف سے باڑے کی طرف آتی دکھائی دی۔ آج اس کی چال میں پہلی جیسی خود اعتمادی نہیں تھی۔ اس نے گہرے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور لباس بھی سادہ سا تھا۔ وہ پگڈنڈی سے ہوتی ہوئی باڑے میں داخل ہوئی اور کوٹھی میں غائب ہو گئی۔ میں نے چھپر کے نیچے 2 پرانی کھلیاں اس طرح سے رکھوا دی تھی کہ ایک آدمی آسانی سے ان کے درمیان چھپ سکتا تھا۔ میں نے ممتاز کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ کوٹھی میں داخل ہونے کے بعد وہ آس پاس کا اچھی طرح جائزہ لے اور اگر رستم کہیں نظر نہ آئے تو کوٹھی سے نکل کر چھپر کے نیچے رکھی ہوئی کھلیوں میں جا کر چھپ جائے۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے ایسا ہی کیا ہوگا۔ 11:15 بجے برساتی ندی کے دوسری جانب کھیتوں میں کام کرنے والے ASI نے ایک مخصوص اشارہ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ رستم باڑے کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے چند سیکنڈ کے بعد میں نے اپنے مورچے سے ایک شخص کو ندی میں اترتے دیکھا۔ اس نے مٹیالے رنگ کی چادر کی بکل مار رکھی تھی اور بظاہر دیہاتی معلوم ہوتا تھا۔ وہ دراز قد تھا اور اس کی چال سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کثرتی بدن کا مالک تھا۔ اس کی ٹانگوں کے پاس چادر کے اندر ایک کنارہ سا ابھرتا دکھائی دیتا تھا۔ یہ کسی سخت چیز کا کنارہ تھا اور کبھی کبھی نظر آتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے پاس شاٹ گن تھی، گویا اسے بھی خطرے کا اندازہ تھا۔ جب وہ احاطے کی ٹوٹی ہوئی دیوار سے گزر کر کوٹھی کی طرف بڑھا تو میں نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر دیا جو کھیتوں اور دیگر جگہوں پر چھپے ہوئے تھے۔ وہ لوگ اپنی کمی گاہوں سے نکل کر چاروں طرف سے احاطے کی طرف بڑھنے لگے۔ اس وقت چاروں طرف چمکدار دھوپ نکلی ہوئی تھی اور کھیتوں کا منظر بہت دلکش تھا۔
میرا خیال ہے کہ کوٹھی میں داخل ہونے کے فوراً بعد رستم کو خطرے کا احساس ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں ممتاز موجود نہیں تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے باہر نکلا، مگر اس وقت پولیس کے آدمی چاروں طرف سے باڑے میں داخل ہو رہے تھے۔ بس وہ تیزی سے کوٹھی میں گھس گیا اور فائرنگ شروع کر دی۔ میرے ساتھیوں نے بھی پوزیشنیں سنبھال لیں اور جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ رستم کے پاس محدود تعداد میں گولیاں تھیں اور وہ زیادہ دیر تک مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ فائرنگ کی آواز سن کر ممتاز بیگم گھبرا گئی اور اپنی پناہ گاہ سے نکل کر ندی کی طرف بھاگی۔ یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ میں نے اس کو تاکید بھی کی تھی کہ وہ کسی حالت میں بھی اپنی پناہ گاہ سے نہ نکلے۔ رستم نے اسے کھڑکی سے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کا نشانہ لیتے ہوئے فائر کر دیا، لیکن خوش قسمتی سے ممتاز محفوظ رہی۔ تاہم ندی میں اترتے وقت اس کا پیر پھسل گیا اور اسے معمولی چوٹیں آئیں۔ چند ساعتوں کے بعد کوٹھی میں سناٹا چھا گیا۔ میرے اندازے کے مطابق رستم نے 12 سے 15 تک فائر کیے تھے۔ خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ یا تو اس کی گولیاں ختم ہو گئی تھیں یا وہ زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے اسے آواز دی اور کہا کہ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر باہر آ جائے اور خود کو ہمارے حوالے کر دے۔ مجھے یہ بات یاد تھی کہ وہ چیتے کی طرح دوڑتا تھا اور میں نے چند تیز دوڑنے والے سپاہیوں کو چھاپہ مار ٹیم میں شامل کیا تھا۔ 2 یا 3 منٹ کے بعد رستم سر پر ہاتھ رکھے ہوئے باہر نکلا۔ اس نے اپنی چادر اور شاٹ گن کو کوٹھی میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ خاصا مضبوط اور خوبرو نوجوان تھا۔ ممتاز بیگم اس پر یوں ہی لٹو نہیں ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف و ہراس نہیں تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے ساتھیوں سمیت اس کی طرف بڑھا۔ جب ہم چند قدم کے فاصلے پر رہ گئے تو وہ اچانک مڑا اور ندی کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے اپنے ریوالور سے چند فائر کیے، مگر وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ کوٹھی کے عقب میں غائب ہو گیا۔ لیکن ندی کی طرف 3 آدمی پہلے سے موجود تھے۔ ان میں سے ایک حوالدار ہرنام سنگھ بھی تھا۔ رستم نے ان کو جھانسا دینے کی کوشش کی، مگر ہرنام سنگھ نے اسے قابو کر لیا۔ دونوں ندی کے کنارے لڑکتے ہوئے نیچے پہنچ گئے، مگر ہرنام سنگھ نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ اسی اثنا میں ہم لوگ بھی موقع پر پہنچ گئے اور رستم کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی۔ لڑکنے کی وجہ سے دونوں کو اچھی خاصی چوٹیں آئی تھیں۔ ہرنام سنگھ نے اٹھتے ہی 2-4 لاتیں رستم کو رسید کر دیں۔ بولا، اوئے ککڑی پہلوان، میں کبڈی کا کھلاڑی ہوں، میرے جن چپے سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ اگلے روز میں نے رستم کو عدالت میں پیش کر کے 15 دن کا ریمانڈ لے لیا۔ اس کی گرفتاری کے بعد چوری اور نقب زنی کی وارداتوں میں خاصی کمی ہو گئی۔ گرفتاری کے بعد اس نے کتنی ہی چوریوں اور ڈکیتیوں کا اقرار کیا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن جو بات آپ کی دلچسپی کی ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ ریمانڈ کے دوران کئی لوگ رستم سے ملنے آتے رہے، اگرچہ میری طرف سے سخت ہدایت تھی کہ کسی شخص کو رستم سے ملنے نہ دیا جائے، لیکن آپ کو معلوم ہی ہے کہ رشوت سے راستے کھل جایا کرتے ہیں۔ میں ہر وقت تھانے میں موجود نہیں رہ سکتا تھا۔ بعض لوگ رات کے وقت رستم سے ملتے رہے اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ملنے والوں سے کچھ چیزیں حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ 7ویں یا 8ویں روز فجر کی نماز کے وقت مجھے اطلاع ملی کہ رستم حوالات کی دیوار میں نقب لگا کر فرار ہو گیا ہے۔ یہ اطلاع مجھے گھر میں ملی تھی۔ مجھے سب سے پہلے ممتاز بیگم کا خیال آیا۔ میں جس حال میں تھا اسی حال میں تھانے پہنچا، چند آدمی ساتھ لیے اور ڈاکٹر شوکت کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ رستم ممتاز بیگم کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن ہمیں بہت دیر ہو چکی تھی۔ رستم اپنا کام ختم کر کے جا چکا تھا۔ ڈاکٹر شوکت کی گلی میں کافی لوگ جمع تھے اور اندر سے دلدوز چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ کسی نامعلوم شخص نے ممتاز بیگم کے چہرے پر تیزاب ڈال دیا تھا۔ چیخوں کی آواز اسی کی تھی۔ ڈاکٹر شوکت گھر پر تھا اور ممتاز بیگم کی مرہم پٹی میں مصروف تھا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ تیزاب ڈالنے والا رستم تھا۔ میں نے فوراً اس کے ٹھکانوں کی طرف آدمی دوڑائے، تاہم میرا اندازہ یہ تھا کہ وہ قصبے سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ میں چند آدمیوں کے ہمراہ بس کے اڈے پر پہنچ گیا۔ شیڈ کے نیچے 3 یا 4 بسیں کھڑی تھیں۔ سب سے آگے والی بس کا انجن اسٹارٹ تھا
اور تقریباً آدھی سیٹوں پر مسافر بیٹھے ہوئے تھے۔ کنڈکٹر لاہور شیخوپورہ کی آوازیں لگا رہا تھا۔ ابھی ہم چند ہی قدم دور تھے کہ ایک شخص جس نے بکر مار رکھی تھی بس سے نیچے اترا اور تیزی سے دوسری بسوں کی اوٹ میں چلا گیا۔ رک جاؤ، رک جاؤ! میں اس کے پیچھے دوڑا اور ریوالور نکال لیا۔ میرے ساتھی اسے گھیرنے کے لیے دوسری طرف بھاگے۔ وہ رستم ہی تھا۔ اس نے چادر اتار پھینکی تھی اور اڈے کے احاطے کی دیوار کی طرف بھاگ رہا تھا۔ ہم اس کی دوڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا میں نے دوڑتے ہوئے فائر کرنا شروع کر دیا۔ چوتھی اور پانچویں گولی پر وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ ہم نے اسے جلدی سے ٹانگے میں ڈالا اور اسپتال روانہ ہو گئے۔ اس کے جسم سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ اسپتال پہنچنے تک اس پر نیم بے ہوشی طاری ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر اسے ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد باہر آیا اور کہا، یہ شخص اب زندگی بھر اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ ایک گولی اس کی ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے میں لگی ہے اور دوسری گھٹنے کے قریب لگی ہے۔ میں نے پوچھا، بچ تو جائے گا؟ ہاں، بچ جائے گا، بہت مضبوط آدمی ہے۔ میں نے ایک آدمی کی اسپتال میں ڈیوٹی لگا دی اور بقیہ آدمیوں کے ہمراہ واپس چلا گیا۔ شام کے وقت میں دوبارہ اسپتال پہنچا تو دیکھا کہ رستم ہوش میں تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر تلخی نمودار ہو گئی۔ ملک صاحب، آج آپ کی باری تھی، کل میری باری بھی آئے گی، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے ہنس کر کہا، رستم، اب تمہاری باری نہیں آئے گی۔ ملک صاحب، دیواریں اور دروازے رستم کے راستے میں روک نہیں بن سکتے، چاہے وہ جیل کی دیواریں ہی کیوں نہ ہوں۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایک گولی تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں لگی ہے۔ پھر یہ کہ اب تم ساری زندگی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، تمہاری ٹانگیں ناکارہ ہو چکی ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اس کے چہرے پر خوف نمودار ہو گیا۔ یہ ڈاکٹر نے کہا ہے۔ نہیں، اس کی آواز چیخ سے ملتی جلتی تھی۔ مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کریں، میں سچ بول رہا ہوں رستم، اب چیتے کی تیزی اور بلی کی پھرتی بھول جاؤ۔ ذرا اس صورت کے بارے میں بھی سوچو جسے تم نے زندگی بھر کے لیے بدصورت بنا دیا ہے۔ وہ اسی قابل تھی۔ تو کیا تم اس قابل نہیں ہو؟ میں نے کہا، جن پیروں سے تم گھروں میں گھسا کرتے تھے وہ اب تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر بیڈ کے پاس آیا تو رستم نے اپنی ٹانگوں کے بارے میں پوچھا۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ تمہاری ٹانگیں اب تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گی، تم چل پھر نہیں سکو گے۔ یہ سن کر اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ دہشت نے آہستہ آہستہ اس کے بدن پر قبضہ جمانا شروع کر دیا تھا۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد مجھے نظام الدین قتل کیس کے سلسلے میں ممتاز بیگم سے ملنے کی ضرورت پیش آئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی مگر کافی دیر تک کوئی جواب نہیں ملا۔ بالآخر مجھے دوسرے دروازے پر جانا پڑا۔ دروازہ کھولنے والا سائرہ بیگم کا بیٹا تھا۔ میں نے ممتاز بیگم کے بارے میں پوچھا۔ لمحہ بھر کے بعد اس کی ماں دروازے پر آئی اور رسمی کلمات کے بعد مجھے ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ میں ممتاز بیگم کے کیس کے بارے میں چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اس کی طرف کوئی دروازہ ہی نہیں کھول رہا۔ ذرا میرے ساتھ آئیں، سائرہ بیگم نے کہا۔ وہ مجھے باورچی خانے میں لے گئی۔ وہاں ایک عورت کھانا پکا رہی تھی۔ اس نے ڈھیلے ڈھالے سوتی کپڑے پہن رکھے تھے اور سوتی چادر اس طرح اوڑھ رکھی تھی کہ اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں مگن تھی۔ سائرہ بیگم نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، ممتاز، ملک صاحب کیس کے سلسلے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ممتاز بیگم؟ میں اس کا حلیہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ باجی میں ابھی آتی ہوں، اس نے اپنے کام سے دھیان ہٹائے بغیر کہا۔ ملک صاحب کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں۔ سائرہ بیگم مجھے دوبارہ ڈرائنگ روم میں لے گئی اور بولی، بیچاری پر ترس آتا ہے، تیزاب کی وجہ سے اس کا چہرہ ایسا بھیانک ہو گیا ہے کہ دیکھا نہیں جاتا۔ میں نے پوچھا، آپ کے شوہر کا کیا رد عمل ہے؟ وہ اسے طلاق دینے پر تلے ہوئے تھے مگر میں ان کے راستے میں روک بن گئی۔ میں نے کہا، اگر آپ نے ممتاز کو طلاق دی تو میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ جب طلاق دینے کا وقت تھا اس وقت تو آپ اس کی اداؤں پر مرے جا رہے تھے، اب یہ محتاج ہو گئی ہے تو آپ کو طلاق کی سوچ رہی ہے؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ بہرحال ڈاکٹر کو میری بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے طلاق نہیں دی۔
اس حادثے نے ممتاز بیگم کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے، مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ کام ختم کرنے کے بعد اپنے کمرے میں بند ہو جاتی ہے، کتاب پڑھتی رہتی ہے، باہر بہت کم جاتی ہے۔ اگر مجبوراً کہیں جانا پڑے تو برقع پہن کر جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ممتاز بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور سائرہ بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، تاہم بائیں آنکھ کے پاس جلنے کا نشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کیس کے بارے میں کچھ باتیں کی اور جانے سے پہلے کہا، ممتاز بیگم، میں جانے سے پہلے ایک ذاتی سی بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ نہیں بولی، اس کا سر تھوڑا سا جھک گیا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، میں نے کہا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔